تو میں گروپ ٹو کو اس چیز پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ بڑے مشکل دنوں کے اندر ان لوگوں نے پلان کیا ہے. حنان کے بہت ٹف اسکیجول تھا. اسی طرح ان کی ایک اور ٹیم ممبر ہیں جن کے ایگزام تھے. اس کے باوجود ان لوگوں نے بہت اچھے سے تیاری کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت اچھی پریزنٹیشن آج دینے جا رہے ہیں. اوور ٹو یو حنان. Thank you, ma'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Hanan Akhtar, and today me and my team are going to present a portion of the seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is the lineage, جسے ہم اردو میں شجرہ نسب بھی کہتے ہیں. آپ سب لوگوں کی اسکرین کے سامنے ایک پورشن آف دا آیت آپ نے بڑا مشہور ہے، ویری ویل نون ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے. تو اس کا ترجمہ بھی ہمیں اکثر لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ بشک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کے لیے ایک کامل نمونہ یا ایک بہترین نمونہ موجود ہے. اور یہ جو بہترین نمونہ ہے، جو بیسٹ اگزامپل ہے، یہ اس ہیلو کوئی بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی ہے، کائنڈلی مائک میوٹ کر دیں. یہ جو بیسٹ اگزامپل ہے، یہ ایک لیڈر کے حیثیت سے بھی ہے، ایک فادر کے حیثیت سے بھی ہے، ایک ایڈمنسٹریٹر کے حیثیت سے بھی نہیں. کوئی بھی شخص دنیا میں، اور یہ اسوۃ حسنہ از ناٹ فار دیٹ ٹائم اونلی، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، یہ تل قیامت. اور اگر آپ صرف اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا رکھا ہے کہ انہوں نے ان کو اسوۃ حسنہ فرام دیٹ ٹائم ٹل قیامت جتنے انسان آنے ہیں ان سب کے لیے اسوۃ حسنہ ہے. اور یہ آیت اٹ سیلف ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے، جو انہوں نے زندگی جس طرح بسر کی ہے، وہ انڈیڈ ایک پرفیکٹ لائف گزاری ہے، اور ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے آگے کہ ہم نے جو سیرہ پڑھنے کا ہمارا مقصد بھی ہے، وہ صرف اعداد و شمار یا نمبرز اور نارملی ہسٹوریکل کانٹیکس میں ہم یہ چیزیں اس طرح ہی دیکھتے ہیں کہ نمبرز اینڈ ڈیٹس اینڈ نمبرز. پر اصل میں ہم نے جو سیرہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا پرائمری مقصد ہے، وہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکالوجی انڈرسٹینڈ کرنی، ان کے بیسیکلی تھاٹ پروسیس سوچنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذہن میں کیا گزر رہا تھا، وہ جو فیصلے کر رہے تھے، جو ڈیسیژنز انہوں نے کیے، اور جو انہوں نے آگے جس طرح سے ریولوشن لے کے آئے ہیں. ایک سول پرسن ایک ایسے آئیڈیا کو پروپیگیٹ کیا ایک ایسے لینڈ میں جہاں اس سے پہلے آج تک توحید کا نام و نشان نہیں تھا. تو یہ ایک بیسیکلی یہاں سے میں اپنی پریزنٹیشن سٹارٹ کروں گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو بینگ اے مسلم، جیسے سورہ توبہ میں بھی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں قسم کے، جیسے سر ساحل پوٹڈ، کہ ون آف دا آرٹیکلز آف فیتھ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. جیسے قرآن میں سورہ توبہ میں ہے اللہ کے رسول اللہ سے اور جہاد فی سبیل اللہ، یعنی ایک پلڑے میں یہ تین چیزیں اور ایک پلڑے میں باقی جو ہماری دنیاوی وہ ہیں، مال، محبت اینڈ آپ کے رشتہ دار وغیرہ. تو اگر آپ کا جو لیفٹ والا پڑھ رہا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اگر وہ بھاری نہیں ہے تو دین اللہ تعالیٰ سیز کہ جسٹ آپ تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو خیر میں اس میں پوائنٹ جو میں ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ تو بینگ اس مسلمس ایک ہمارا فیتھ کا پارٹ بھی ہے. لیکن اگر آپ نان مسلم ریسرچرز کی بات کریں، جس میں بھی سیر فہرست میرے سامنے جو ہے ایگزامپل جو ہے مائیکل ہارٹ کی، کہ جب انہوں نے دی 100 لکھی اپنی، جو بیسیکلی ہے آگے آپ لوگ جانتے ہی ہیں، رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری. تو اس میں جب نمبر 1 پہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تو انہوں نے ان کے کامنٹس کیا تھے. He said that he is the only man in history who was extremely successful in both the secular and religious fields. خیر ان لوگوں کا دین کا کانسیپٹ، ویسے آج ہمارے کل بھی دین کا کانسیپٹ تھوڑا ڈیٹیریٹ ہو گیا، لیکن اگر آپ ریلیجیس اور سیکولر دونوں کو کمبائن کر دیں تو بیسیکلی وہ یہ پٹ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے تمام امور تھے، یہ آل سفیئرز آف لائف تھے، انہوں نے اس میں ایسا انفلوئنس اور ایسی اگزامپل سیٹ کی ہے کہ اس سے انفلوئنشیل پرسنالٹی آج تک دنیا میں ان کے قریب بھی نہیں آتی. سوری. Now this will be the contents of the presentation. فرسٹ آف اس کا تھوڑا سا پورشن میں نے آلریڈی ڈسکس کر بھی لیا سیرہ کی اہمیت کا، لیکن اس کو ہم ایک مزید سلائڈ میں ڈسکس کریں گے. دین وی ول گیٹ ٹو آور دا مین ٹاپک، لینیج انسائٹس، جو شجرہ نسب ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے اس پریزنٹیشن میں کئی جگہ پہ SAW شاید نہ لکھا ہو شارٹیج اسپیس کی وجہ سے، تو آپ دل میں کائنڈلی
صلی اللہ علیہ وسلم یا درود پڑھ لے گا. تو لینیج کی ہم بات کریں گے تو لینیج میں ہم جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اینسسٹرز میں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ اوبیسلی اس پورے نمبر کو تو ہم نہ اوبیسلی اس کے انفارمیشن ہے سب پرسنالٹیز کے بارے میں، اور نہ ہم ان کو کور کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے سیشن میں. اور انہی سے ریلیٹڈ جو کی ایونٹس ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسسٹرز میں سے جو کی ایونٹس ہیں وہ ہم کچھ ڈسکس کریں گے، جیسے کہ دو اس سلائڈ کے اوپر مینشنڈ ہے. اینڈ دین obviously برتھ آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلائڈ کی یا اس کویشچن کو پٹ اپ کرنے کی دو بیسیکلی ریزنس ہیں. فرسٹ آف یہ کہ کیونکہ ہم ایک گیپ کے بعد اسٹارٹ کر رہے ہیں تو کافی لوگ میں بھی کچھ لوگوں کے لیے شاید فرسٹ سیشن بھی ہو سیرا کا. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ کویشچن 2 سے 3 دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایٹ لیسٹ گروپ میں یا کہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی لوگوں نے پٹ اپ کیا ہے کہ وائی آر وی اسٹڈنگ سیرا، یا وائی اس کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جا رہی ہے. اور اس کے آگے بھی 2 سوال ہیں کہ اگر ہم سیرا اسٹارٹ کر بھی رہے ہیں تو وائی آر وی ناٹ اسٹارٹنگ فرام دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو پری ڈیٹ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں یہ 4th یا 5th سیشن ہے اور ابھی تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ تک نہیں پہنچے. تو اس کو بیسیکلی میں اس سلائڈ میں کور کرنا چاہوں گا. نمبر 1، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ لو فار دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از آلموسٹ لائک این آرٹیکل آف فیتھ فار اس. اور سیرت سے بہتر کوئی وے نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بڑھانے کا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے، واقعی اس وطن حسنہ کے طور پہ انہوں نے زندگی بسر کی ہے کہ جب اس کو کوئی بھی شخص جو کہ ایون بائس ویو کے ساتھ بھی نان مسلم کرٹکس نے بھی اس کو جب پڑھا ہے تو وہ اس بات پہ دے ہیو ٹو ایڈمیٹڈ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی یا بیسیکلی واٹ ہی پریچڈ دیٹ ہی پریکٹسڈ، یہ بات پہ تو سب قائم ہے. تو ایسی زندگی گزاری ہے کہ جب اس کو آپ پڑھتے ہیں تو obviously آپ کا پیار بڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اب اس کو یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 وے پرونگ ہے کہ سیرہ پڑھنے سے پیار بڑھتا ہے، اور ہمارے پیار کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی شخص کو ہمیں کسی پرسنالٹی سے پیار ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں اور اس کو اپنانا بھی چاہتے ہیں. تو جتنا ہی ہمیں پتہ ہوگا تو اتنا ہی obviously ہمارا پیار بڑھے گا. سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ اٹ ہیلپس اس انڈرسٹینڈ دا قرآن، کیونکہ قرآن کی کافی ساری جو آیات ہیں وہ کچھ کانٹیکسٹ آپ کو پتہ ہو تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے. اس میں اگزامپل کے طور پہ یہ سورہ انفال یا یہ جو مطلب غزوہ بدر اور احد کا واقعہ، تو اگر آپ نے سیرہ پڑھی بھی ہو تو آپ کو وہ آیات یا وہ صورت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان کی. اور یہ بھی 2 وے اسٹریک ہے کہ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو سیرہ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی، سملرلی وائس ورسا آپ سیرہ قرآن پڑھیں گے تو اس کے بعد سیرہ پڑھیں گے تو سیرہ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی اچھی ہوگی. بیسیکلی آپ نے قرآن اور سیرہ کو اکٹھے لے کے چلنا، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. اور اسی کو دس از دا بیسٹ ماڈل کہ سیرہ پڑھیں تو قرآن کو ضرور بیک گراؤنڈ میں اپنے ساتھ رکھیں. آج کل کے دور میں بات کی جائے تو آلموسٹ ایوری انڈیویجول جو ہے نا کسی نہ کسی پریشانی کا، اور کچھ نہیں تو فائنینشیل جو آج کل انسیکیورٹیز ہے ہمارے معاشرے میں اس کا شکار ہے یا اسٹریس کا شکار ہے. تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہیں سیرہ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جس قسم کے چیلنجز یا جس قسم کے پرابلمس انہوں نے فیس کی ہیں، ان کے سامنے جو ہماری چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہیں وہ شاید پرابلم لگتی ہی نہیں ہے کہ جس قسم کے چیلنجنگ سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں نے ایسی زندگی گزاری اور اس صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کے بعد ہم اپنی جو بیسیکلی ہمارے ہوپس اینڈ اسپرٹس ریز ہوتے ہیں کہ انسان اس سے جو ہم فیس کریں اس سے کئی درجے زیادہ پرسیکیوشن اور ٹارچر اور ہر طرح کی وہ برے سے برے حالات فیس کر سکتا ہے. انسان کے اندر کیپیبلٹی ہے اور یہ نبی پاک اور صحابہ نے ہمیں شو کیا. اور اس سب میں جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریوائول آف دا امہ ہے انشاءاللہ وہ ہونا ہے، ایک دن ضرور ہونا ہے، لیکن اس میں ہم اپنا کیا رول ادا کرتے ہیں اور اس میں جو میتھڈولوجی ہے یا جو منہج ہے وہ کون سے چوز کرنا ہے، وہ کون سے یوز کرنا ہے، وہ ہمیں اوبیسلی جب ہم سیرہ پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کانسیپٹ کو، اسلام کو ایک ایسے لینڈ میں پروپیگیٹ کیا
صرف پروپیگیٹ نہیں کیا، اس کو نظام قائم کیا ود ان اے شارٹ اسپین آف 23 ایئرس. تو جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح یہ اتنا بڑا میریکل اچیو کر پائے. تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس وقت 1.8 بلین مسلمس، چاہے زبان سے کہتے ہیں مسلمان لیکن مسلمس ہیں. تو ہمارا جاب بینگ اس کی نسبت بہت قدر سمپل ہے، یہ ایزی ہے کمپیئر ٹو دا چیلنج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ صحابہ ہیڈ. تو انشاءاللہ ریوائول آف امہ ہونا ہے، اور جو اس کی میتھڈالوجی ہے وہ تھرو جو اس طرح سیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی کیا کہتے ہیں انیشیٹ کی، اور صحابہ نے آگے پریکٹس اینڈ پریچ کی، اسی کو ہم اسٹڈی کریں گے اینڈ فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اینڈ ون اسمال پوائنٹ یہ ہے کہ آج کل ویسٹرن کرٹکس نے خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر میں کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کا ایک سیڈ پوائنٹ یہ ہے کہ بینگ اس مسلمس ہمیں کچھ بیسک انفارمیشن ہی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ ہی نہیں ہوتی. تو وہ جس طرح کے بھی الزامات لگا رہے ہوتے ہیں ایک کامن مسلم ان کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر پاتا، جو کہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو ود دیٹ بینگ سیٹ، جب ہم نے سیرہ پڑھی ہوگی انشاءاللہ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر کو ویری ایزیلی ڈیفینڈ کر سکیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے لیڈرشپ سکلز تو بہت سارے لے جا سکتے ہیں. جسٹ کچھ کی پوائنٹس جو مینشن کیے ہیں، اس میں میرے ذہن بیک آف دا مائنڈ جو اس وقت آ رہا ہے لیٹس سپوز ایموشنل انٹیلیجنس کا. تو جو صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرڈر دیا، ایک کمانڈ دی کہ جسٹ آپ بکرے اپنے اینیملز سلاٹر کریں، اپنے بال منڈوائیں، وی آر گوئنگ بیک، عمرہ آپ کا ادھر ہی ہو جائے گا. تو نو ون لسنڈ. تو اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہماری کوئی اتھارٹی چیلنج کرے، وی ڈبل ڈاؤن، ہم اپنی اتھارٹی بتاتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے میں مینیجر ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ یوز اینی اتھارٹی، اور جس طرح کاملی اینڈ کمپوزڈ وے میں انہوں نے سچویشن کو ہینڈل کیا، یہ ان کی ایموشنل انٹیلیجنس، ان کی جو بیسیکلی پرسنالٹی اور سائیکالوجی اس کو بیسیکلی بتاتی ہے ہمیں کہ وہ ہاؤ ڈیپلی ہی انڈرسٹوڈ دا سائیکالوجی آف ہز فالوورس. اور یہ ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے ہر واقعے بیسیکلی سیرہ کو ہم نے پڑھنا ہی اسی طرح ہے کہ ہم اس سے لیسنز اخذ کریں اور اس کو اپنائیں اپنی لائف میں. اچھا، کمنگ ٹو آور مین ٹاپک، دا لینیج. لینیج کا ایک کویشچن ہے، آئی گیس موسٹ آف اس آلریڈی نو دا آنسر، کہ جو کرائٹیریا فار سکسیس ہے، جسے ہم کہتے ہیں اخروی کامیابی یا اٹرنل سکسیس، وہ اس کا لینیج سے کوئی تعلق نہیں. اس میں ہمارا سب کا ایگریمنٹ ہے اور اس میں کافی ایویڈنس موجود ہے قرآن اور حدیث سے. لیکن اگر ہم دنیا کی بات کریں تو پیپل تھرو آؤٹ ہسٹری ہیو پلیس اسپیشل امپورٹنس ٹو لینیج. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیشہ سے لوگوں نے لینیج کے اوپر بہت اہمیت دی ہے. اور ایون آج کل کے دور میں آلدو لینیج کا کانسیپٹ بہت واٹر ڈاؤن ہو گیا، لیکن اسٹل آپ فیل کرتے ہیں ایون پاکستان کی سوسائٹی میں لینیج کی کچھ نہ کچھ ویلیو رکھی جاتی ہے. اور اگر آپ عربس کی بات کریں تو عربس کے لیے لینیج واز یو کین سے دا نمبر ون کرائٹیریا فار پریسٹیج، کیونکہ دا عربس ڈنٹ ہیو اے کلچر، دے ڈنٹ ایون ہیو اے کیلنڈر ایٹ دیٹ ٹائم. تو بیسیکلی دو ہی چیزیں تھیں ان کے پاس، ایک لینیج اور ایک پوئٹری. تو لینیج کو جو عرب میں حیثیت حاصل تھی وہ کسی اور زمانے میں نہیں تھی. اور اس کی اگزامپل اس سے لی جا سکتی ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے سامنے اسپیچ کی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ سینٹ ایز اے میسنجر وی نو ہز لینیج. سملرلی المغیرہ ابن شعبہ نے جو جج کے سامنے اسپیچ کی، ہی واز دا لاسٹ ایمپرر آف پرشیا، انہوں نے کیا کہا؟ آپ اس بات سے نظر لگائیں کہ یہ دو جو صحابہ کرام ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کا پیغام کسی فورن کنگ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک فورن رولر کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ان کے سامنے پیش کیا کر رہے ہیں؟ لینیج کو. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ سینٹ ایز اے مین وی نو ہز لینیج، ہز لینڈ از دا بیسٹ آف لینڈ، ہز لینیج از دا بیسٹ آف لینیج، ہز ٹرائب از دا بیسٹ آف ٹرائب اینڈ ہی از دا بیسٹ امنگسٹ اس. تو یہ دو واقعے بھی اس بات کی اسپیشل ایمفیسس دیتے ہیں کہ عربس میں جو لینیج کی اہمیت تھی وہ اس وقت کے تمام دنیا میں سے
ایک لیول پہلے ہی اوپر تھی. اینڈ اوبیسلی اللہ تعالیٰ ہیڈ ٹو چوز دا بیسٹ آف دی بیسٹ لینیج فار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Now before we move on to the actual lineage, ہم سورہ قریش تو اکثر جانتے ہی ہیں، بلکہ اکثر ہم ریسائٹ بھی کرتے ہیں اپنی نمازوں میں. تو سورہ قریش میں آگے جا کے ہمارے بردر عزیر ایکسپلین بھی کریں گے. لیلاف القریش ریلۃ الشتاء والصیف. تو واٹ از ریلۃ الشتاء والصیف؟ اس کو آگے سلائیڈ میں انشاءاللہ کور کریں گے، لیکن پوائنٹ اس کو مینشن کرنے کا یہ ہے کہ وداؤٹ اسٹڈنگ دا لینیج یا وداؤٹ اسٹڈنگ دا ہسٹری آپ اس آیت کا مطلب یا سورہ قریش کا مطلب نہیں سمجھ پاتے. سیم از دا کیس فور سورہ فیل. سورہ فیل میں اگر آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے دین یو کین انڈرسٹینڈ دا سورہ فیل بیٹر. ناؤ اگر ہم شجر نسب کی بات کریں یا لینیج کی بات کریں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سب کو نون ہے کہ وہ حضرت اسماعیل یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اوبیسلی ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہے. لیکن اگر اب اس لینیج کو بریک کیا جائے تو اس کو بیسیکلی اس سلائیڈ میں 3 پارٹس میں بریک کیا گیا ہے. ایک ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک. عدنان آپ میں سے کافی لوگ یاد رکھا ہی ہوگا. عدنانی عربز اینڈ قحطانی عربز. عدنان از اے فیمس عرب، کافی مشہور عرب ہے، اور اس پہ جو ہماری پریویس 2-3 گروپس ہیں انہوں نے پریزنٹ کیا تھا. تو ہی از یو کین سے ون آف دا لیجنڈس آف عرب. یہ ایک مشہور پرسنالٹی کے طور پہ جانے جاتے ہیں. تو یہ جو ہیں اس کے اوپر تمام اسکالرس کا کانسنسس ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مطلب اختلاف نہیں ہے کہ اس کے اندر 20 جنریشنز ہیں، سب کے نیم ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں اور ویل نون ہے. انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اگر ہم بات کریں فرام عدنان ٹل حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. اس میں 41 جنریشنز بھی ہیں، اس میں کم جنریشن، مطلب ڈفرینٹ اوپینینس ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا اوتھینٹک سیمی اوتھینٹک ڈیٹا ہے. تو اس میں ریق المختوم میں ایک ڈیٹیل دی گئی ہے لیکن وہ ایگریڈ اپون بائی آل اسکالرز نہیں ہے. سملرلی فرام حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹو حضرت آدم، اس کا تو یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا جو سورس ہے فرام عدنان ٹو حضرت اسماعیل، یہ عرب کلچر یا عرب فولکلور سے ملتا ہے. لیکن جو لاسٹ پارٹ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹو حضرت آدم، اس کا جو سورس ہے پرائمریلی وہ تورا ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہتے ہیں. اس میں سے بھی جینیسس میں اس کی ڈیٹیل زیادہ دی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ جینیسس یا تورا پہ غور کریں تو اس کے مطابق آلموسٹ رفلی 55 جنریشنز ہیں. اور تورا ایک اور چیز بھی کہتی ہے کہ رفلی ہیومینٹی جو ہے آلموسٹ 5,000 to 6,000 ایئرس اولڈ ہے. لیکن اگر آپ جیسے آپ کہتے ہیں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ یا کاربن 14 ڈیٹنگ جو ہیومینٹی کی یا ہومو سیپینس کی گئی ہے، دیٹ ہیو بین ڈن اراؤنڈ 13 to 15,000 ایئرس تک. تو کافی حد تک ریپیٹڈ ریزلٹس آ چکے ہیں. تو ہمارا اوپینین بھی یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو بلیو ایوری تھنگ دیٹ از ریٹن ان تورا بیکاز وی نو دیٹ دا بک ہیز بین کرپٹڈ اور مے ہیو بین کرپٹڈ. تو اینی ہاؤ یہ اوپینین اس میں پایا جاتا ہے اور ان کے مطابق 55 جنریشنس ہیں. لیکن واٹ وی ول بی فوکسنگ آن از دا فرسٹ پارٹ پرائمریلی، جو عدنان سے لے کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہے ان کا ہم تذکرہ کریں گے اور ان کے ساتھ جو کی ایونٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے. یہ آپ لوگوں کے سامنے جو 20 جنریشن جن کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈسپلے ہو رہا ہوگا. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں فرسٹ پرسن میں بیسیکلی وہ بتا رہے ہیں کہ ویریلی اللہ چوز کنانا فرام دا چلڈرن آف اسماعیل. یہ بیسیکلی ایک اسٹیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کنانا واز بیسیکلی این اسٹیم پرسنالٹی، اسٹیم چائلڈ آف اسماعیل، مطلب ناٹ ڈائریکٹلی اے چائلڈ ایز ڈسینڈنٹ. اینڈ دین ہی چوز قریش فرام کنانا، and from Quraysh he chose the children of Hashim, and from the children of Hashim he chose me. اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کی شجرہ نسب دیا گیا ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں قریش نامی کوئی شخص نہیں ہے. تو یہ قریش کون ہے اور ان کا کیا رول ہے یہ انشاءاللہ بردر و زہرا کے ڈسکس کریں گے.
لیکن اگر ہم اس حدیث ہی پہ غور کریں تو بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پرسنالٹیز کا ذکر کریں، کنانا، قریش، ہاشم، دیز ور لائک دا اسٹینڈ آؤٹ گائز. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اپنے اپنے ٹائم پہ مکہ میں ایک لیجنڈری فگر کے طور پہ جانے جاتے تھے، اور ان کے پرسنالٹی ٹریٹس مشہور تھے. دے ور پائس پیپل. اور ایک ویو پوائنٹ جو کہ کامن ہی ہے آلموسٹ آل اسکالرس کا، کہ جو جتنے انڈیویجولس ہیں فرام حضرت آدم ٹل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو جن کی ڈسینڈنٹ ہے پروفٹ محمد، وہ پیور تھے اور تھرو لافل میرج تھے. اور اس میں بھی جس طرح عدنان سے لے کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی جو یہ 4-5 نیمز جو ہینڈ پک کیے گئے ہیں، یہ بیسیکلی ان کے کچھ فیچرز تھے ڈسٹنگوشڈ، جن کی وجہ سے ان کو اسپیشل پرومیننس دی گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ آگے کور کریں گے. عزیر، اوور ٹو یو. السلام علیکم ایوری بڈی. آئی ہوپ یو آل آر ویل. سب سے پہلے ہمارے G2 کے امیر المومنین حنان بھائی کا شکریہ. تو جیسے کہ حنان نے بڑی شائستگی سے آپ سب کو ہمارے آج کے آبجیکٹو سے آگاہ کیا. We will be talking about the lineage of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So let's get to the chase and start off from where he left. تو جیسا کہ آپ نے شجر نسب بھی دیکھا اور ان کے کچھ امپورٹنٹ جو نیمز تھے وہ بھی آپ نے پڑھے. سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ تمام ہسٹری ہمارے پاس نہیں ہے، بیکاز آبویسلی ہسٹری میں کچھ چیزیں کھو گئی ہیں، لیکن جو اسپیسیفک نیمز ہم تک پہنچے ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. ان کی انفارمیشن، ان کی جو سورسز ہیں وہ سیکنڈری سورسز ہیں، اور جو ان کی پرائمری سورسز ہیں وہ عربک ہسٹوریکل لٹریچر میں ہیں اور عربک میں ہی ہیں. تو جو پرائمری سیرہ کمپائلرز سے جیسے ابن اسحاق اور باقی سب، انہوں نے یہ ڈاکومنٹیشنز کی بھی ہیں. سو وی ول بی اسٹارٹنگ آف فرام کنانا، کیونکہ کافیوں کی ان میں جیسے مدر ہیں جو کہ آپ کو شجر نسب میں جن کا نام نظر آ رہا ہوگا، اگر حنان پیچھے کر دیں تو نام بھی ہم ہائی لائٹ کر لیں. جی دیکھیں کنانا جو ہائی لائٹ ہوا ہے اس سے نیچے خزیمہ اور جو تمام لوگ ہیں عدنان تک، ان کی انفارمیشن ہمارے پاس اتنی نہیں ہے، لیکن کنانا سے ہمیں کچھ ڈاکیومنٹیشن ہم تک پہنچ جاتی ہے. تو وی ول بی اسٹارٹنگ آف فرام ہم. سو لیٹس اسٹارٹ فرام کنانا. کنانا کا جو یہ نام ہے، he was called Kinana because of his bravery. It wasn't really his name. He was known as a repository of ilm, of wisdom. Kinana, the name actually means the pouch that you put the arrows in. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنے فیمس تھے اور اس حد کا ان کا انفلوئنس تھا کہ ہسٹری کے پنوں میں پایا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں لوگ حج 2 نیتوں کے ساتھ کرتے تھے. ایک تو حج کرنے کی اور دوسرا کنانا بن خزیمہ سے ملنے کی. It used to be such a prestigious honor to meet him. Some of his sayings of wisdom and parables are still recorded in historical books of Arabic, which is inaccessible to us because جو literature ہے وہ ابھی تک عربک میں ہی ہے اور دوسری کسی لینگویج میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا ہے، تو ہم آپ تک یہ پہنچا نہیں سکے. بٹ جتنا ہمیں پتہ چلتا ہے we will be sharing with you. Now let's go back to G2's امیر المومنین حنان صاحب. ان کی جو سلائیڈ تھی جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said that اللہ chose قریش from کنانا، جیسے کہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ بیسکلی اب قریش کا نام حدیث میں بھی آ رہا ہے، لیکن جب ہم نسب اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو ادھر کوئی قریش نہیں ہے. تو پھر who is قریش if there is no man called قریش؟ As discussed earlier, that all this is historical info. Thus, we are not having concise details as to who was Quraysh, and there are some difference of opinions among the scholars of history and of Islam as well. Hanan, slide ko aage karte hain. Let's go to Quraysh, inshallah. Yeah. So, if Quraysh isn't a name of a person, then what is it? It is a title rather than a name. You can see in the slide. Then, what does Quraysh mean? There is again a difference of opinion, as this is history of course, and we have to infer a lot of inferences. اب جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں ادھر 3 مطلب ہیں جو ہمیں پتہ لگتے ہیں.
The first is that the Quraysh comes from the term to trade because the Quraysh was involved in trading. और इससे हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह के सो बेसिकली अगला है कि कुरैश मीन्स गैदरिंग टुगेदर, क्योंकि कुरैश काफी डिस्टॉर्टेड थे मुख्तलिफ इलाकों में एक वक्त था, जिसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे, और एक खास आदमी ने उन्हें कुछ खास हालात में इकट्ठा किया था मक्का में, जिसके बाद वो फिर रिसालत के वक्त इकट्ठे ही थे मोस्टली, जिसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तीसरा है जो असल में अत-तबरी से पता लगता है that the Quraysh comes from conquering. We will be discussing that shortly inshallah as well. ताहम जो सबसे preferred opinion है there is के there are three people who can be called Quraysh. Hanan, please move on to the next slide. Yeah, okay. Okay, so that is के there are three people who can be called Quraysh. जैसा कि फर्स्ट मुस्लिम के सब्जेक्ट पर स्कॉलर्स ने क्लासिफिकेशन की है, जिस पर बहस रही है कि फर्स्ट मुस्लिम कौन है, राइट? जिस पर स्कॉलर्स ने बड़ी खूबसूरती से इसको 4 जुमरों में बांधा है कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन, स्लेव एंड ऑल दैट, कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन खदीजा अलैहिस्सलाम है, फर्स्ट अमंग द चिल्ड्रन अली अलैहिस्सलाम है, द फर्स्ट अमंग द स्लेव्स ज़ैद एंड द फर्स्ट अमंग द फ्री अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला है. सिमिलरली स्कॉलर्स ने यहां भी कुछ ऐसे ही क्लासिफाई किया हुआ है. So the scholars say there are three: the big Quraysh, the middle Quraysh, and the small Quraysh. Another, the big one; Fihr, the middle one; Qusay, the minor one. ये क्यों? क्योंकि three people had a founding role for the tribe of Quraysh. Thus, three people have this title. ताहम most likely two real contenders हैं, according to the scholars. Fahr, जो कि जिसको हम फिहर के नाम से भी जानते हैं, and another. अच्छा, अब अनदर के बारे में हमें इतना नहीं पता चलता, बिकॉज अगेन ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और काफी अफसोस के साथ हम हमारे पास से हिस्ट्री मिस आउट भी हुई है. फिर या फहर इज द मोस्ट लाइकली ऑफ ऑल थ्री टू बी कुरैश इन द ओपिनियन ऑफ द स्कॉलर्स. इंटरेस्टिंगली ये स्लाइड मेरे पास जी, थैंक यू नान. ऑल द ट्राइब्स ऑफ कुरैश कैन बी ट्रेस्ड बैक टू फिहर. आपको पता है कि रिसालत में 12 या 13 कुरैशी कबीले थे, जैसे कि बनु हाशिम, बनु ज़ुहरा और बाकी सब. और मजीद ये कि 10 सहाबा जिनको द अशरा मुबशरा हु वर प्रॉमिस्ड जन्नह वर ऑल फ्रॉम कुरैश एज वेल, एंड ऑल ऑफ देम हैड फिहर एज द क्लोजेस्ट कॉमन एंसेस्टर, जो कि हमें पता लगता है. तो फिर से ये हमें तदब्बर करने पे मजबूर करता है और मोटिवेट करता है कि हम अपने नबी अलैहिस्सलाम के नसब के बारे में जानें. Now let's go to some immediate ancestors of the Prophet ﷺ, of whom we have a little bit more information, as they are a bit closer to properly recorded Arabian history. As discussed earlier, we don't know much about most of them, and their information is in distorted form in historical Arabic literature, जिस पर हम बार-बार जोर डाल रहे हैं, most of which is not even available in any other language. सही बुखारी के बारे में भी आप लोगों को पता है कि बेसिकली ये 100-120 साल से पहले सिर्फ अरबिक में ही अवेलेबल थी और उर्दू में भी बेसिकली ट्रांसलेट ये नहीं हुई थी. तो फेर के बारे में जो हमें पता चलता है वो फॉलोइंग है, जिस तरह स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ही इज द 12th एंसेस्टर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तमाम अशरा मुबशरा के सहाबा और बेसिकली ये सब, एंड हिज डिसेंडेंट्स हेल्ड पोजीशंस ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस or key roles within Meccan society, custodianship of the Kaaba, providing water for pilgrims, etc. अब इससे ज्यादा अफसोस के साथ हमें इससे ज्यादा इनके बारे में नहीं पता चलता, और जितने ज्यादा हम आगे जाते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हमें उतना ज्यादा फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी. So let's move on to the next one, which is Qusay. Qusay is the 6th ancestor going back to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and as discussed above is called the minor Quraysh. He's also called the star of the Quraysh, because he really changed the game for Quraysh, as he was the one who initiated the immediate ascent of Quraysh, of course by the will of Allah. So when the last prophet comes, Quraysh would be at the pinnacle of power at the time. Indeed, Allah is the best of planners. Qusay के बारे में है कि वो around 400 CE common era में basically दुनिया में थे, 170 years prior to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो basically Qusay ने क्या किया?
ویل کافی چیزیں کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا پھر اور پتہ چلتا ہے برعکس جو اینسیسٹرز جن کو ہم نے ڈسکس کیا. کافی چیزیں کی انہوں نے. یاد رکھیے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ون آف دا موسٹ influential man of Quraysh, which the Prophet himself sallallahu alaihi wasallam has tagged to be great. So the most important thing he did وہ یہ تھی کہ جو سیاسی معاملات تھے وہ انہوں نے قریش کو واپس لا کر دے دیے تھے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ان کے وقت میں مکہ میں طاقت پر کون تھا؟ کیونکہ رسالت میں تو قریش ہی تھے. یہ ایک دوسرا ٹرائب تھا ڈسینڈنٹس آف ادران بٹ ناٹ آف دا ڈسینڈنٹس آف فہر دیٹ از قریش جن کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. اینڈ دس واز دا ٹرائب آف خزا. Who are Khuza? They are another branch of sons of Ishmael alayhi salam, the son of Ibrahim alayhi salam. So, well, Khuza versus Jurham. اچھا یہ اس کے بارے میں خود ایک تفصیلی پریزنٹیشن کی جا سکتی ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے شروع ہوگی کیونکہ معاملہ کافی تفصیلی معاملہ ہے. However, moving forward, Khuza had taken over the city of Mecca. Who did they win it from? فرام دا اینشینٹ عربس جن کے قبیلے کی ایک لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی جن کو ہم جرہم کے نام سے جانتے ہیں قبیلے کو. جس نے بھی الرحیق المختوم پڑھی ہے اس نے ضرور پڑھا ہوگا غالباً دوسرے ہی چیپٹر میں. سو اسماعیل علیہ السلام ہیڈ میریڈ انٹو جرہم ہو آفٹر ہم گاٹ انٹو پاور. حتیٰ کہ پھر ایک وقت آیا جب وہ اپنی اس طاقت کا غلط استعمال کرنے لگے جیسے اوور ٹیکسنگ پیپل اینڈ اسٹف. سو خزا kicked them out, everybody, including Fahr's descendants. That is the Quraysh. Now coming back to the Quraysh. So where were they living? At the time of Qusay, یہ small compartments میں رہ رہے تھے. مکہ سے تھوڑا باہر تھے. مکہ میں نہیں بلکہ وہیں اس کے پاس. اس کی جیوگرافکس پر تو میری ریسرچ نہیں ہے بٹ یہی پتہ لگا ہے اس سے. تو اب آپ لوگ اگر چاہیں تو خود بھی مزید اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. خیر بیک ٹو Qusay. So Qusay managed to win over Khuza. بیسیکلی انہوں نے دا چیف آف خزا جو تھے اس وقت کی ان کی بیٹی سے شادی کری. Qusay then managed to showcase his abilities over the chief's sons and the chief himself and the people overall. یہاں تک کہ چیف بھی خود Qusay کو چوز کرتے تھے over his sons. Therefore when the chief died, people wanted Qusay over the sons. جس کی وجہ سے پھر Qusay نے ان کی اولادوں کے ساتھ جنگ کی لیکن کس کی سپورٹ کے ساتھ؟ بیکاز اس وقت تو بیسیکلی خزا طاقت میں تھے. The Quraysh بیسیکلی ان کی سپورٹ کے ساتھ بیسیکلی دی ادر قریشی ٹرائبس جو کہ اس وقت مکہ میں نہیں تھے. تو پھر انہوں نے انہیں گیدر کیا hence the name together جس کے بارے میں ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈز میں پڑھا. He then fought the tribes of Khuza and Allah gave him victory. اور اس طرح قریش واپس طاقت میں آ گئے. مزید یہ کہ he was the one who established the Darul Nadwa جو کہ بیسیکلی پارلیمنٹ تھی. تو آپ سب خود سوچیں کہ اس طرح کی اپروچز اس زمانے میں اس نسب میں نظر آتی ہیں جو کہ پھر سے ایک دفعہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد دلاتی ہے. In addition to this, he also took responsibility of the Kaaba and assigned roles such as responsibility of water, responsibility of hospitality, responsibility of the keys. So he was the one who made a list of responsibilities. Well, he actually had it all by himself until he died. That was distributed among his sons until at the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Each tribe had a certain responsibility. ایک کے پاس چابی تھی اور ایک کی کچھ ذمہ داری تھی جس کا کچھ حصہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں بھی نظر آتا ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں اور بیسیکلی کچھ نہ کچھ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس وقت کانٹیکسٹ نہیں بلڈ اپ ہو رہا ہوتا. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمیں کیوں لینیج کے ہر حصے کو پرکھنا چاہیے. اس کے علاوہ Qusay نے ایک ویل بھی ڈگ اپ کیا تھا. خیر اصل سوال یہ ہے کہ اس وقت ویل کی ضرورت ہی کیوں تھی؟ ہوا یہ تھا کہ جب خزا جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا اٹیک جرہم ریئلائزڈ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو لوز. تو انہوں نے بیسیکلی زمزم کو دفن کر دیا. ایگزیکٹلی 300 سال تک پھر ایسا ہی رہا جس کے بارے میں ہم ابھی آگے جانیں گے بھی جو سسٹرز ہماری انشاءاللہ پریزنٹ کریں گی. دا لاسٹ پوائنٹر جو کہ لکھا ہوا ہے اس میں وہ ہے عبد مناف. اس کے علاوہ عبد مناف ان کے بیٹے تھے جن کے بیٹے ہاشم تھے جن کا نام ہم بنو ہاشم سے بچپن سے سنتے آئے ہیں. عبد مناف کے بارے میں خود سے اتنا نہیں آتا تو وی ول موو فارورڈ ٹو ہاشم انشاءاللہ. سو ہاشم اگین سو ہاشم از ناٹ ہز نیم اٹ از ہز ٹائٹل. آپ خود دیکھیں کہ جو لینیج میں اکثر جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہوئے کہ ان کا اپنا نام مشہور نہیں ہوا بلکہ ان کا کوئی ٹائٹل جو کہ ان کو اس وقت دیا گیا تھا وہ مشہور ہو گیا. تو ہاشم کا اصل نام تھا عمر
एंड हाशिम बेसिकली कम्स फ्रॉम हशामा विच मीन्स टू ग्राइंड, यानी पीसना, क्योंकि इनके बारे में आता है कि ये जौ पीस के दिया करते थे हज्जाज को. सो हिज नेम वाज अमर एंड ही वाज कॉल्ड हाशिम बिकॉज ऑफ हिज सोशल वेलफेयर. और इनके बारे में आता है कि ये कभी अकेले खाना नहीं खाते थे, और जब भी खाते थे किसी को साथ जरूर खिलाते, मतलब पूछ लिया करते थे या जरूर सोचते थे कि किसी कोई मेरे साथ खाए. एंड हाशिम did perhaps the most important thing to raise the economic level of the Quraysh. अब यहां से हमें कनेक्शन मिलेगा. अल्लाह क्या कह रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि रहलता शिताई वसई, जो कि हम सूरह कुरैश में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमें इसका बिल्कुल भी मतलब पता नहीं चलता, और ना ही पता चल सकता है जब तक हम एक ये वाला बैकग्राउंड ना जान लें और तफसील में ना जान लें. तो हुआ क्या था कि एक साल बहुत बुरा कहर आया, ड्राउट, और कसरत से लोग मर रहे थे. यहां तक आता है कि लोग अपनी अपनी कब्रें खोदने लगे थे कि अब तो बस मरना ही है और कोई और तो खोदेगा नहीं हमारी, और हमारे बच्चों की कब्र तो हम ही खोदें. तो ऐसे हालात में हाशिम एक आइडिया प्रपोज करते हैं कि देखो हमारे पास काबा है और लोग आते हैं यहां पर दूर दूर से, तो व्हाई डोंट वी इंस्टीट्यूट टू जर्नीज, one in the summer and one in the winter. So in the summer we go down to Yemen and in the winter we go down to Rome. और अलग अलग इलाकों से अलग अलग जरूरतों की चीजें इकट्ठा करके लोग जो मक्का आते हैं हम उनको फराहम कर रहे हैं. And this really was a stroke of genius, and there have been entire books and articles written in the English literature by non-Muslims about this. और जो current business theory है वो इससे काफी मिलती जुलती है. आप लोग अपने अपने वक्त में इस पर जरूर पढ़िएगा. यहां तक कि यूनिवर्सिटीज में भी हाशिम के बारे में पढ़ाया जाता है. दिस आई हैव हर्ड फ्रॉम ए गुड सोर्स. मैंने खुद से विटनेस नहीं किया, बट आई हैव हर्ड इट फ्रॉम ए गुड सोर्स. बेसिकली थोड़ी रिसर्च करिएगा द सिल्क राउट पर, और वहां से आपको ट्रेड राउट्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा कि बिजनेस वर्ल्ड में लोकेशन कितनी मैटर करती है. क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस हर किसी ने उस तफसील से नहीं पढ़ा हुआ होता, but to just share with you the gist of the idea. तो briefly थोड़ा सा बताया. अब अगर इसकी टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो ऑफ टॉपिक चले जाएंगे. खैर, हाशिम became extremely wealthy, right? So that's why he could feed the people. That's why he could be known as Hashim. He became extremely wealthy because he fed all of the pilgrims and because he was the one who instituted Rihlat al-Shita'i was-Sayf. इसके बाद अच्छा, इसके अलावा और ये भी कहा जाता है कि हाशिम ने लोकेशन की इंपॉर्टेंस इस तरह भी समझी कि काबा की वजह से उन पर इन ट्राउट्स पर अटैक भी नहीं किया जाएगा. तो इस चीज को भी हाशिम ने, ये ट्रेड राउट्स का जो आइडिया प्रपोज किया था, इस तरह भी उन्होंने इस चीज को एड्रेस किया और इस तरह इस एंगल से भी चीजें सोची और समझा कि इसको कैसे यूटिलाइज बेस्ट वे में किया जा सकता है. तो अब इस सब को मद्देनजर रखते हुए फिर हमें पता चलता है कि अल्लाह क्या कह रहे हैं सूरह कुरैश में, राइट? कि जब अल्लाह फरमाते हैं I am the one who gave you the money so that you're no longer hungry, so that you're no longer fearful. I gave you the protection of the Kaaba. ये सूरत है, ये आयत है. बेसिकली अगर हम सूरह कुरैश की तर्जुमा पढ़ें तो ये लिटरल आयत है. और इससे फिर हमें इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए कि हम एक चैप्टर, एक हिस्सा अपने नबी की सीरत का ऐसे उसमें डीप डाइविंग करें और कि हमें बेसिकली सब कुछ उस तरह समझ में आए जिस तरह अल्लाह हमें समझाना चाह रहा है. तो दैट वुड बी ऑल, एंड इंशाल्लाह सिस्टर सफिया कंटिन्यू करेंगी यहाँ से. जज़ाकल्लाह खैर एवरीबॉडी. इसमें मैं थोड़ा ट्रेड रूट्स के बारे में ऐड कर दूं. ये जैसे इन्होंने उज़ैर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, तो जो मेजर वर्ल्ड ट्रेड राउट्स हैं उसमें से अगर आप इस पिक्चर में देखें, यमन में सी पोर्ट अवेलेबल था और डमस्कस के पास एक जो मेन ट्रेड राउट है एशिया से जो आता है यूरोप जाता है या अफ्रीका इजिप्ट की तरफ जाता है, वो उधर से गुजर के जाता है. तो बेसिकली व्हाट हाशिम डिड वाज के वी शुड गो टू डमस्कस, नियर डमस्कस बेसिकली उस ट्रेड राउट के ऊपर, और टू यमन. तो दुनिया के जो भी मटेरियल है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो पर्शिया में बन रहा है या वो यूरोप से आ रहा है, तो बेसिकली जो जो रिक्वायरमेंट थी उस वक्त के हिजाज में उस मटेरियल की,
تو لوکیشن تو بیکاز دے ہیڈ دا لوکیشن، تو اس لوکیشن پہ اگر وہ چیز پرووائڈ کر دی جائے، جیسے عزیر ذکر کرتے ہیں بزنس میں لوکیشن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو لوکیشن اویلیبل تھی. ہی جسٹ تھاٹ آف اے آئیڈیا کہ وائی ڈونٹ وی برنگ دا گڈس فرام ڈیماسکس، فرام یمن، فرام ایجپٹ، فرام بیسیکلی ٹریڈ راؤٹ سے کنیکٹ ہو گئے تھے گڈس، تو کسی بھی کنٹری سے آ سکتے تھے. تو دیٹس وائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاشم کے ٹائم میں جو اکنامک ایلیویشن ہوئی ہے بیسیکلی وہ ان اور جو اللہ کی پروٹیکشن ہے بیسیکلی یہ تھی کہ جب قریش کے قافلے جا رہے ہوتے تھے یا یا مکہ کی طرف کوئی بھی قافلہ جا رہا تھا تو وہ اس کو جو کیا کہتے ہیں نارمل آپ کے جو ہائی وے رابرز ہیں بینڈٹس ہیں وہ ٹارگٹ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایک اسٹیم تھی ان کے سب کے دلوں میں مکہ کی اور قریش کی. تو یہ جو پروٹیکشن ہے اس کی وجہ سے مکہ کو بہت زیادہ اکنامک ایلیویشن ملی. اینڈ نیکسٹ آئی وڈ لائک ٹو سسٹر عروج. Okay. Assalamu alaikum everyone. It's Aruj Shabir here, and let me continue the presentation with the topic departmental system in Makkah. جیسا کہ میرے ٹیم میٹ عزیر جو ہیں انہوں نے بتایا ہے، پہلے ہمیں قصی ابن کلاب کا ایک پرسنالٹی کا نام لیا ہے جنہوں نے قریش میں جو ہے دوبارہ سے اقتدار مکہ میں جو ہے دوبارہ سے اقتدار سنبھالا تھا بنو خزاعہ سے. تو جب قصی بن کلاب نے یہ اقتدار سنبھالا تو اس ٹائم پہ انہیں اپنا اقتدار مضبوط کرنے کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت تھی، اور اس وقت پر انہوں نے ایک سیاسی حکمت اپنائی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام تر جتنے بھی قبائل ہیں مکہ کے قریش کے جو بٹے ہوئے تھے ان سب کو جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھے کرے، اور اس طرح سے ان کا جو اقتدار ہے وہ مضبوط ہو جائے گا عرب میں. اس کے لیے انہوں نے ایک جو ہے ادارہ قائم کیا جس کا نام دارالندوہ تھا، اور دارالندوہ جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام جو سرداران ہیں وہ اس ادارے میں اکٹھے ہوتے تھے ڈپارٹمنٹ میں، اور جو بھی عرب کے معاملات تھے اور قریش کے معاملات تھے، تمام قبائلوں کے جو مسئلے مسائل تھے ان سب کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا تھا اور ان کے حل نکالے جاتے تھے. اور اس میں جو ہے بہت سے سب ڈپارٹمنٹس بھی بنائے گئے جو کہ آج کل ہم جیسے پارلیمنٹ یا کیبنٹ کا ایک دیکھتے ہیں، اور یہ اسلامک ہسٹری میں پہلا جو ہے کہ ایک ڈھانچہ تھا، ڈپارٹمنٹل سسٹم تھا، جو جیسا کہ آج کل پارلیمنٹ ہوتا ہے یا کیبنٹ ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے سب ڈپارٹمنٹس بھی بنائے گئے اور سب کے جو ہیں بہت ہی اہم کام تھے، اور قصی ابن کلاب نے ایک بہت ہی جو ہے اچھی حکمت عملی کی تھی اور یہ سارے ادارے بنا کر. تو اس میں جو سب ڈپارٹمنٹس تھے اس میں آتا ہے لوا، حجابت، سقایا اور رفادہ. اس میں جو دوسرا ہے ہمارا لوا ادارہ، اس کا مطلب ہے جنگ کا پرچم. تو چونکہ اس وقت پر تمام جو قبائل تھے وہ بٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے قریش کے، وہ اپنی جو اصلی پہچان تھی جو انہیں حضرت ابراہیم سے ملی تھی، اور یہ ایک جو تھے بہت نامور قبیلے تھے، وہ اپنی پہچان کھو چکے تھے اور بٹے ہوئے تھے. تو ان میں جو ہے بہت ہی اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور ان میں اتحاد بالکل نہیں رہا تھا. تو اس جو ہے یہ ٹوٹنے اور بکھرنے کی جو وجوہات تھیں ان پر قابو پانے کے لیے قصی ابن کلاب نے یہ ادارہ قائم کیا لوا کے نام سے، جس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی جو قبیلہ ہے وہ اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے جو ہے آپس میں لڑے گا نہیں اور جنگ جو ہے وہ قائم نہیں کرے گا. اور اگر کوئی قبیلہ جو ہے وہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو اپنی تمام ٹرم اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ لوا میں جو ہے وہ بتائے گا، اور اس کے بعد جو حاکم وقت ہوگا جو کہ اس وقت قصی ابن کلاب تھے، وہ اس پر جو ہے سوچ وچار کرنے کے بعد اگر وہ اجازت دیتے ہیں جنگ کی تو تب ہی جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں پھر تمام جتنے بھی قبائل ہیں قریش کے وہ سب شامل ہوں گے. اور اس طرح سے جو ہے بغیر وجہ چھوٹی چھوٹی وجوہات پر جو جنگیں ہوتی تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا اور تمام جو قبیلے تھے وہ متحد ہو گئے. دوسرا جو ادارہ وہاں پہ قائم کیا گیا وہ تھا حجابت. حجابت کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ. تو خانہ کعبہ اس وقت خانہ کعبہ کی جو کنجیاں تھیں اس کے دروازے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جو تبرکات تھے بہت زیادہ اس ٹائم پہ بت وغیرہ انہوں نے رکھے ہوتے تھے، تو ان سب کی حفاظت اور خانہ کعبہ کی چابیاں اور اس کی جو اطراف کی حفاظت، یہ سب کا ذمہ جو ہے اس جو ذمہ ہے قصی ابن کلاب نے خود لیا، اور جو کعبہ کی کنجیاں ہیں وہ اپنے پاس رکھیں. اس کے بعد جو چوتھا ادارہ وہاں پہ قائم کیا گیا وہ ہے سقایا.
سقایا کا مطلب ہے پانی کی فراہمی کرنا. چونکہ عرب جو ہے وہ ایک صحرا ہے تو وہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، اور ایک کنواں جو زمزم ہوتا تھا وہ بھی بہت عرصے سے وہاں پہ غائب ہو چکا تھا، چھپا دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت اسماعیل کے بعد وقتاً فوقتاً کئی قبیلوں نے جو ہے وہاں پہ آ کے حکومت کی، اور جب بنو جرہم سے اقتدار چھینا گیا تو اس ٹائم پہ بنو جرہم نکلتے ہوئے وہاں سے جو ہے زمزم کا جو کنواں ہے اور وہاں پہ سونے کے ہرن تھے اور بہت زیادہ جو مال و دولت تھی وہ چھپا گئے تھے، اور کافی سالوں تک قصی ابن کلاب کے زمانے تک بھی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مل نہیں سکی تھیں. تو اس لیے وہاں پر جب حاجی آتے تھے انہیں پانی کی بہت قلت ہوتی تھی، اور اس مسئلے کو جو ہے حل کرنے کے لیے ادارہ قائم کیا گیا سقایا کے نام سے، جہاں پر پانی کے جو ہیں وہ کوزے بنائے گئے اور وہاں پر میوہ اور تمام جو ہیں کھجورے وغیرہ اس میں ڈال دی جاتی تاکہ حاجیوں کے لیے میٹھے پانی کی فراہمی ہو سکے. اور اس کے بعد 5واں ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا رفادہ. رفادہ جو ہے اس میں میزبانی کی جاتی تھی تمام تر حاجیوں کی، کیونکہ بہت سے قبیلے ایسے بھی تھے اس ٹائم پہ جو تنگ دست تھے اور غریب تھے، تو اس لیے جب وہ مکہ آتے تو ان کی بہت زیادہ میزبانی کی جاتی، انہیں پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھانا مہیا کیا جاتا. تو یہ تمام تر جو کام تھے وہ قصی ابن کلاب نے کیے، اور یہ ایک جو ہے پارلیمنٹ سسٹم بنایا گیا. مکہ کے یہ خانہ کعبہ کے شمال میں ہی تھا دارالندوہ، جہاں پر تمام جو ہے سرداران اکٹھے ہوتے تھے اور یہ سارے تمام تر معاملات کو دیکھتے تھے. اب ہم دوبارہ آگے لینیج کو کنٹینیو کرتے ہیں. جو بنو ہاشم ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے کا جو ہے بیٹے حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کی بہت زیادہ تو اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. حضرت عبد المطلب جو تھے وہ ہاشم کے بیٹے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لگتے ہیں. حضرت عبد المطلب کو اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو حضرت جو ہاشم تھے انہوں نے جب وہ تجارت کی غرض سے مکہ سے بہت دور دور علاقوں میں جایا کرتے تھے تو ایک دفعہ جو ہے وہ مدینہ گئے وہ، اور مدینہ سے ان کا آگے جو ہے سفر تھا فلسطین کی طرف. تو مدینہ کچھ دن انہوں نے اسٹے کیا اور وہاں پر انہوں نے سنا ایک نہایت ہی برگزیدہ خاتون کے بارے میں جن کا نام سلمہ تھا اور وہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی. تو انہیں یہ خواہش ہوئی کہ وہ سلمہ سے جو ہے وہ نکاح کریں. تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے سلمہ سے نکاح کر لیا اور چند روز جو ہے وہ مدینہ میں ٹھہرے، اور اس کے بعد وہ آگے فلسطین چلے گئے اور فلسطین جا کر ان کا انتقال ہو گیا. اور اس دوران جو ہے ان کی جو زوجہ تھی سلمہ وہ حاملہ تھی، اور انہوں نے ایک جو ہے بچے کو جنم دیا جس کا نام جو ہے شیبہ رکھا گیا، کیونکہ اور شیبہ کا مطلب ہوتا ہے سفیدی والا، سفید بالوں والا. چونکہ حضرت عبد المطلب جو تھے پیدائش کے وقت ان کے بال سفید تھے تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے شیبہ رکھا گیا. پیچھے جو مکہ کے تمام تر معاملات تھے جو ہاشم سنبھال رہے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ تمام تر معاملات جو ہیں مطلب کو دے دیے گئے جو ان کے بھائی تھے. تو مطلب کو جب یہ سارے معاملات ملے تو وہ سنبھالتے رہے ان کو، اور 12 سال تک سنبھالتے رہے، اور تب انہیں معلوم ہوا کہ جو ہے ان کے بھائی ہاشم نے مدینہ میں شادی کی تھی اور وہاں پر ان کا ایک لخت جگر بھی موجود ہے، ایک فرزند موجود ہے. تو انہیں بہت زیادہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے بھتیجے سے ملیں اور انہیں مکہ لے کے آئیں، کیونکہ یہ ہاشم کا جب وقت تھا اسی وقت میں یہ طے تھا کہ ہاشم کے بعد تمام تر جو معاملات ہیں مکہ کے، تمام تر ذمہ داریاں ہیں جو یہ ہاشم کی اولاد ہی سنبھالے گی. تو جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہاشم کی اولاد جو ہے ان کا بیٹا جو ہے وہاں پہ موجود ہے مدینہ میں، تو ان سے رہا نہیں گیا اور وہ جو ہے مدینہ پہنچ گئے اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے. تو جب وہ مدینہ پہنچے وہ شیبہ کو اپنے ساتھ لے آئے، اور شیبہ کو جب مکہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک بچہ جو ہے گھوڑے پہ بیٹھا آ رہا ہے، تو سب انہیں عبد المطلب کہہ کر پکارنا شروع ہو گئے کہ مطلب کا غلام ہے یا مطلب کا بندہ ہے. تو وہاں سے شیبہ کا جو نام ہے وہ عبد المطلب رکھ دیا گیا جب وہ مکہ میں آئے. عبد المطلب جب تھوڑے جوان ہوئے تو مطلب کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے جو چچا تھے. تو اب حضرت عبد المطلب کو یہ پتہ تھا
کہ اب تمام تر ذمہ داریاں جو کعبہ کی ہیں وہ مجھے ملنی ہیں، کیونکہ یہ طے تھا کہ ہاشم کے بعد تمام تر یہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کا اولاد ہی سنبھالے گی۔ لیکن اس ٹائم پہ ان کے 2 اور چچا تھے، عبد شمس اور نوفل۔ ان کی نیت میں کھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے سوچا کہ عبد المطلب تو ابھی بچہ ہے اور یہ اکیلا ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہے یہ اقتدار سنبھال لیں، اب یہ ہمارا حق بنتا ہے، اور ہم بھی تو ہاشم کے بھائی تھے، تو اب یہ ساری ذمہ داریاں جو ہمیں ملنی چاہیے، اور عبد المطلب کو تو ہم دبا لیں گے، یہ اس کو ہم پیچھے ہٹا لیں گے سب سے۔ تو جب حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ان کے چچا جو ہیں وہ ان کے حق پر ناجائز جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو وہ دارالندوہ میں انہوں نے تمام سرداران سے جو ہے وہ مدد کی اپیل کی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی اس ٹائم پہ، اور سب جو ہیں وہ نوفل اور عبد شمس کے ہی ساتھ مل گئے۔ تو یہ سب حالات واقعات دیکھ کر جو ہے عبد المطلب نے اپنے ننیال سے جو ہے وہ رابطہ کیا، اور انہوں نے اپنے ماموں جو ہیں جو کہ مدینہ میں تھے، قبیلہ نجار میں، ان کو خط لکھا اور تمام جو ہے حالات و واقعات بتایا کہ کس طرح سے ان کے چچا جو ہیں وہ ان کے حق پر جو ہیں وہ ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب یہ تمام حالات و واقعات جو ہیں ان کے ماموں کو پتہ چلے، تو وہ 80 سوار لے کر مکہ جو ہیں وہ آ گئے، اور انہوں نے اپنی تلواریں ساتھ لے کے آئے کہ اگر ان کے چچا جو ہیں انہوں نے حق نہ دیا میرے بھانجے کو، تو جنگ کی بھی صورت ہو سکتی ہے اور ہم جنگ شروع کر دیں گے۔ تو عبد شمس کو جو ہے انہوں نے دھمکی دی، یہ جیسا کہ یہاں پہ کوٹ بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم نے میرے جو ہے بھانجے کے حق جو ہے اسے واپس نہیں کیا، تو میں اسی تلوار کے ساتھ تمہارا جو ہے سر قلم کر دوں گا، تمہیں مار دوں گا۔ تو جب انہوں نے یہ دھمکی دی اور وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ اگر جو ہے عبد شمس اور نوفل پیچھے نہ ہٹے تو ہم جو ہے یہ جنگ شروع کر دیں گے۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے جو ہے عبد شمس اس نے ہار مان لی، اور جو عبد شمس اور نوفل پیچھے ہٹ گئے، اور اس طرح سے جو اقتدار ہے وہ حضرت عبد المطلب کو مل گیا، اور حضرت عبد المطلب کو اپنا حق مل گیا، اور انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے اپنے بابا کی جو ہے ذمہ داریاں سنبھالیں، اور اسی طرح سے تمام تر معاملات دیکھے جیسے کہ بنو ہاشم جیسے کہ ہاشم دیکھا کرتے تھے۔ نیکسٹ ان کی ہم کچھ پرسنالٹی ٹریٹس دیکھ لیتے ہیں حضرت عبد المطلب کی۔ حضرت عبد المطلب اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی جو ہیں وہ عبادت گزار بندے تھے، اور اللہ کے بہت قریب تھے، وہ ان کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت پہ مکہ میں جو ہے وہ بت پرستی بہت عام ہو چکی تھی، سب لوگوں کا بہت پکا بلیف تھا بتوں پر، اور ان کی ہی پوجا کرتے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ اپنے دادا اپنے جو ہے دین ابراہیمی پر تھے، اور وہ بتوں کی جو ہے وہ پوجا نہیں کرتے تھے، وہ تبرکات کے طور پر، انہیں امانت کے طور پر جو ہے ان کی دیکھتے تھے، سنبھالتے تو تھے، کنجیاں انہوں نے رکھی تھی، لیکن وہ جو ہے عبادت صرف اللہ ہی کی کرتے تھے۔ اور اللہ کے بہت قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سچا ہو جاتا تھا، انہیں سچے خواب آتے تھے، اور ایک خواب کا ذکر وہ اکثر کیا کرتے تھے اور سب کو بتایا کرتے تھے کہ میں اپنے اندر سے جو ہے وہ ایک نور نکلتا ہوا دیکھتا ہوں جو کبھی مشرق کی طرف جاتا ہے اور کبھی مغرب کی طرف جاتا ہے، اور اکثر انہیں یہ خواب آیا کرتا تھا۔ تو یہ خواب کے بارے میں ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے اندازہ تو ہو گیا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے، یہ جو میں اپنے اندر سے نور نکلتا دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح سے جو ہے حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ ان کو ایک اور خواب آیا جس میں انہیں زمزم جو کہ زمزم کا کنواں جو کہ بہت عرصے سے چھپا دیا گیا تھا، بنو جرہم نے جب جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس ٹائم پہ جو وہ کنواں چھپا دیا گیا تھا اور کافی عرصے سے وہ کنواں غائب تھا، تو اس کنویں کی جو ہے انہیں خواب میں آیا کہ نشاندہی کی گئی کہ اس جگہ پہ جا کے کھدائی کریں، تو وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت زیادہ مال و دولت رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بہت جو ہے سوچ وچار کے بعد اس جگہ پر پہنچے اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو تمام جو اہل عرب ہیں اور ان کے باقی قبائل کے سرداران تھے اور لوگ تھے، وہ طنز و مزاح کرنے لگے کہ اس صحرا کے اندر سے جو ہے وہ آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کی کھدائی کیا کر رہے ہیں، صحرا کے اندر سے کیا نکل جائے گا آپ کے لیے۔ تو
لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی اور کسی کی بات پہ جو ہے وہ اپنے کان نہیں دھرے اور وہ اپنا کام کرتے رہے اور کھدائی کافی عرصہ تک کرتے رہے. تو ایک وقت آیا جب کھدائی کرتے کرتے انہیں وہاں سے سونے کے ہرن نکلے اور بہت سارا جواہرات نکلے، سونے کے تھال نکلے. تو لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا، عبد المطلب نے تو واقعی یہاں سے جو ہے وہ سونا نکال لیا ہے اور اتنا مال و دولت نکال لیا ہے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ سب پھر عبد المطلب کے ساتھ لگنے لگ گئے کہ ہمیں بھی اس کھدائی میں شامل کر لو، کیونکہ ان کی انٹینشن یہ تھی کہ اگر ہم یہاں پہ شامل ہو جائیں گے تو بعد میں جو کچھ بھی یہاں سے نکلے گا اس پہ ہم بھی اپنا حصہ رکھیں گے اور حصے دار ہوں گے. لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اللہ نے یہ کام صرف مجھ سے ہی لینا ہے اور میں اکیلے ہی یہ کام سارا کروں گا. تو انہوں نے کسی کی بھی مدد نہ لی. تو جب تمام قبائل والوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم عبد المطلب کو ڈرائیں، کیونکہ یہ اکیلا ہے. اس ٹائم پہ حضرت عبد المطلب کی کوئی اولاد نہیں تھی زیادہ، صرف ایک ہی بیٹا تھا. تو انہوں نے سوچا ہم عبد المطلب کو کیوں نہ ڈرائیں دھمکائیں تو ہم اس سے جو ہے یہ سارا کام چھین لیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے اپنی تلواریں لی اور حضرت عبد المطلب کی طرف بڑھے ان کو ڈرانے کے لیے. جب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپنی نشانی دکھانے کے لیے یہ کیا کہ ایک دم سے آسمان کے اوپر جو ہے کالے سے بادل چھا گئے اور بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی اور ایک بہت ہی جو ہے خوفناک ماحول جو ہے بن گیا. اور یہ دیکھتے ہوئے تمام جو ہیں لوگوں کے اوپر خوف طاری ہو گیا اور انہیں یہ چیز سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے صرف اور صرف حضرت عبد المطلب سے ہی لینا ہے. تو وہ سب جو ہیں اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے اور حضرت عبد المطلب کھدائی کی اور آخر کار جو ہے وہاں سے پانی پھوٹ پڑا اور زمزم کا کنواں جو کافی عرصے سے چھپا ہوا تھا وہ دوبارہ سے جو ہے دریافت ہو گیا، جس سے جو ہے بہت ہی پانی کا مسائل جو ہے حل ہو گئے. اور جو کہ ایک پانی کے مسائل جو ہیں حل ہو گئے اور حاجیوں کے بھی، حاجی جب آتے تھے وہاں پہ تو ان کے پانی کا جو مسئلہ ہوتا تھا وہ سارا حل ہو گیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب سے ایک یہ بہت ہی بڑا کام لیا تھا، کیونکہ بہت عرصے سے یہ جو کنواں ہے وہ چھپا ہوا اور پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب کو ہی خواب میں آئی اس کی جگہ اور انہوں نے ہی وہ دریافت کیا. سو اٹس آل فرام مائی سائڈ. نیکسٹ جو ہے سسٹر صفیہ جو ہے وہ پریزنٹیشن کنٹینیو کریں گی. جزاک اللہ. بیفور صفیہ جوائن کریں میں ایک اسمال ٹیڈ بٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. جب ہاشم کا ذکر ہو رہا تھا تو ہاشم ایک تھیری ہے کہ جو ہاشم جب ایک ٹریڈ وزٹ پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں ان کی ڈیتھ ہوگی سیریا میں، تو وہاں ہی ان کو دفن کر دیا گیا. تو دیر از اے ماسک کالڈ ماسک سید ہاشم ان غزہ، اور اس کو غزہ ہاشم بھی کہا جاتا ہے، جس کو غزہ کو آپ آج کل بڑے مطلب ہر کوئی جانتا ہے یہ غزہ. آئی ڈونٹ نو یہ ماسک اب ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں، یہ شہید تو نہیں کر دی اسرائیل نے، لیکن ایک تھیری یہ ہے کہ غزہ کو غزہ اس وجہ سے جانا جاتا ہے، غزہ ہاشم کی وجہ سے. یہ ون اسمال ٹٹ بٹ. صفیہ آپ کنٹینیو کریں. السلام علیکم ایوری ون. سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرنٹس کے بارے میں بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرنٹس تھے عبداللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہاب، اور ان دونوں کا ہی شجرہ نسب قصی بن کلاب سے ملتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مکہ میں اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے کافی مقبول تھے اور ذبیح کہلاتے تھے، جس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب نے زمزم کو دوبارہ دریافت کیا اور کھدائی میں کسی کی بھی مدد قبول نہیں کی تو اس کی وجہ سے ان کی صحت پر کافی اثر ہوا. اور اس کے علاوہ اس وقت رواج تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد پیدا کرتے تاکہ اپنی اور اپنے قبیلے کی حفاظت کرنے میں آسانی پیدا ہو. اور اسی سوچ کے تحت عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی کہ اگر وہ انہیں 10 بیٹے عطا کرے گا تو وہ ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے. اور جب اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور تمام بیٹے بڑے ہو کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے تھے تو عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو اپنی نظر کے بارے میں بتایا. سب نے کہا کہ ہم دل و جان سے راضی ہیں. اس کے بعد عبد المطلب نے انہیں کہا کہ الگ الگ تیروں پر اپنے نام لکھ لائیں، کیونکہ اس وقت رواج تھا کہ جب بھی کوئی اہم کام سر انجام دینا ہوتا یا کوئی وعدہ پورا کرنا ہوتا تو لوگ تیروں پر نام لکھ کے ایک مہند کو دیتے اور مہند ان تیروں کو دیوتا کے سامنے ایک خاص انداز میں گھماتا اور جس تیر کا رخ دیوتا کی جانب ہوتا اسی کو ہی دیوتا کی رضا سمجھا جاتا.
اور جب عبد المطلب کے لائے گئے تیروں میں سے کے لائے گئے تیروں میں سے عبداللہ کے تیر کا رخ دیوتا کی جانب نکلا تو اسے ہی دیوتا کی رضا سمجھا گیا۔ اس کے بعد عبد المطلب عبداللہ کو لے کر زمزم کے قریب قربان گاہ میں لے گئے کہ اب وہاں اپنی دیویوں اساف اور نائلہ کے حضور انہیں قربان کر سکیں۔ اور جب یہ خبر اہل قریش اور خاص طور پر عبداللہ کے ننہال والوں کو ملی تو عبد المطلب کو انہوں نے ایسا کرنے سے روکا۔ اور کیونکہ اس وقت یہ بھی تھا رواج کہ جب کوئی شخص وعدہ کر لیتا یا کوئی نظر مان لیتا تو اس کو پورا کرنا اس پر لازم ہو جاتا، چاہے کسی کی جان ہی جا رہی ہوتی۔ اور لیکن آخرکار عبد المطلب نے یہ طے کیا کہ اگر فدیہ بن پائے تو وہ راضی ہیں، اور اس کے لیے اہل قریش نے ایک نجومی عورت کی مدد لی اور اس سے جا کر مدد کے لیے کہا گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ اگر کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے بتایا کہ 10 اونٹ۔ تو اس عورت نے مشورہ دیا کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ نکالا جائے، اور اگر اونٹوں کے نام نکل آئے قرعہ تو ٹھیک ہے، ورنہ 10 اونٹ مزید بڑھا دیے جائیں اور 10 مزید بڑھا دیے جائیں اور 100 اونٹ۔ اور اس طرح جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ عبداللہ کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا، اور اس طرح 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور یہیں سے اس کے بعد خون بہا 100 اونٹ مقرر کر دیا گیا، اور اسلام نے بھی اس اصول کو جاری رکھنے کا کہا۔ اور اسی واقعے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ۔ اور اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ کی شہرت مزید بڑھ گئی، اور بہت سی اہل قریش کی خواتین نے ان سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن عبد المطلب نے آمنہ جو کہ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی انہیں اپنے بیٹے کے لیے منتخب کیا۔ اور شادی کے کچھ دن بعد ہی عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک تجارتی سفر کی غرض سے سیریا گئے، اور وہاں سے واپسی کے راستے پر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنے ننہال والوں کے پاس رک گئے۔ اور ان کے قافلے والوں نے جب عبد المطلب کو واپس آ کر عبداللہ کی بیماری کی خبر دی تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی تیمارداری کے لیے بھیجا، اور جب حارث دوبارہ مکہ واپس آئے تو عبداللہ کی موت کی خبر لائے، اور جہاں عبداللہ کی موت سے آمنہ اور عبد المطلب غم میں تھے، وہیں اہل قریش کو بھی اس خبر سے غیر معمولی رنج ہوا۔ اور جب عبداللہ کی وفات ہوئی تو اس سے پہلے وہ انسانیت کی سب سے قیمتی متاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے سپرد کر چکے تھے، اور وہ اس وقت امید سے تھی۔ اور جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 25 سال تھی۔ اور اس کے بعد ہم حضرت عبد المطلب کے ساتھ ان کی زندگی میں جو 2 اہم واقعات پیش آئے ان کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ہیں زمزم کی کھدائی اور دوبارہ دریافت، اور واقعہ فیل، جو کہ اپروکسیمیٹلی 570 CE میں پیش آیا۔ تو واقعہ اس طرح سے ہے کہ کیونکہ اگرچہ اس وقت عربین پیننسولا میں بت پرستی کافی عام ہو چکی تھی، اور لوگوں نے دین ابراہیمی میں بہت زیادہ بدعات بھی شامل کر دی تھی، لیکن اب بھی سب کعبے کو دل و جان سے عزیز رکھتے تھے، اور کعبے کی نگرانی اور سقایا اور افادہ جیسی ذمہ داری حاصل کرنے کے لیے اکثر قبیلوں میں جنگ بھی ہو جاتی۔ تو اور کیونکہ کعبہ ان کے نزدیک اتنا مقدس تھا، اور اس کے علاوہ کیونکہ ہر سال ہزاروں حجاج کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے، تو بائی دا اینڈ آف دا 6th century مکہ ایک سینٹرل پوائنٹ بن چکا تھا اور ریلیجیس ٹورزم اور ٹریڈ کے لیے بھی۔ اور دوسری طرف جب نجاشی نے ابرہہ کو یمن کا گورنر جنرل بنایا اور اس نے اپنے لوگوں کو یمن سے مکہ حج کے لیے جاتے دیکھا تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ وہاں کس لیے جاتے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم وہاں اللہ کا گھر ہے اور وہاں حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ایک ایسی عمارت تعمیر کرے جو کہ کعبے سے زیادہ خوبصورت اور عالی شان ہو، اور لوگ کعبے کو چھوڑ کر اس عمارت میں عبادت کے لیے آئیں۔
اور جب اس نے ایک شاندار چرچ الکلیس تعمیر کر لیا تو اس نے اپنی مملکت میں اعلان کر دیا کہ اب سے کوئی بھی یمن سے مکہ حج کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ تمام لوگ اسی چرچ میں ہی عبادت کے لیے آئیں گے۔ اور جب یہ خبر عدنان، قحطان اور دیگر قریش کے قبائل تک پہنچی تو ان میں غم و غصے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی، اور انہی قبائل میں سے کنانہ قبیلے کے ایک شخص نے ایک رات اس چرچ میں گھس کر وہاں گندگی پھیلا دی اور وہاں کی دیواروں کو گندا کر دیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی قبائل میں سے کچھ لوگ اپنی ضرورت کے تحت اس چرچ کے قریب آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور کس طرح وہ آگ چرچ کو بھی لگ گئی، جس سے اس چرچ کا کافی نقصان ہوا۔ اور جب اس نقصان کی خبر ابرہہ تک پہنچی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کعبے کی عمارت کو بھی ڈھا دے گا، اور اس نے اپنے بادشاہ سے اجازت کے لیے خط لکھا، جس کے جواب میں بادشاہ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ 8 میں بھی 9 یا 12 تربیت یافتہ ہاتھی بھیجے تاکہ کعبے کو ڈھانے میں آسانی ہو، اور انہی میں سے ایک ہاتھی محمود کو ابرہہ نے اپنے لیے چوز کیا۔ اور جب یہ حملے کی خبر تمام عرب قبائل تک پہنچی تو انہوں نے بھی ابرہہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت یمن میں بھی کچھ عرب موجود تھے، جن میں سے ذوالفقار نامی شخص نے ان کی قیادت سنبھالی اور ابرہہ کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا، جس میں انہیں شکست ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور قبیلہ خصم، جس کے سردار نفیل بن حبیب تھے، انہوں نے ابرہہ کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا اور انہیں بھی اس میں شکست ہوئی اور انہیں ایک قیدی کے طور پر ابرہہ کے لشکر میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب قبیلہ ثقیف تک پہنچا تو کیونکہ وہاں کے لوگ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ عربوں کے جو قبائل ہیں ان کی جنگ اور ابرہہ کے لشکر کی فتح کا سن چکے تھے، تو انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا اور یہ طے کیا کہ اگر ابرہہ کا لشکر ان کے سب سے قابل احترام بت لات کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو وہ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے، اور بلکہ انہوں نے ابرہہ کو مل کر یہ بھی پیشکش کی کہ وہ اپنے ایک سردار ابو رغال کو مکہ تک کے راستوں کی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ کر دیں گے، کیونکہ ابرہہ کے لشکر کو مکہ تک کے راستوں کا علم نہیں تھا، اور اسی سردار کی غداری کی وجہ سے عربوں میں ایک ضرب المثل بھی کافی مقبول ہوئی، اور جب کسی کو کسی دوسرے کی غداری کی وجہ سے تانا دینا ہوتا تو اسے تانا دیا جاتا ہے کہ تم ابو رغال سے بھی بڑے غدار ہو۔ اور اس کے بعد جب ابرہہ کا لشکر مغمس نامی جگہ پر پہنچا تو ابرہہ نے اپنے لشکر کو وہیں ترتیب دیا، اور اس وقت میں بھی 300 سے 400 تک مویشی تھے جن میں بکریاں اور اونٹ تھی، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، جن میں سے 200 کے قریب بکریاں اور اونٹ عبد المطلب جو کہ اس وقت مکہ کے سردار تھے ان کی تھی۔ اور اس کے بعد ابرہہ نے اپنے سفیر حناطہ حمیری کو اس خبر کے ساتھ مکہ بھیجا کہ اگر وہاں کے لوگ ہم سے لڑائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو ان کے کسی سردار کو میرے پاس لے آؤ، اور یہ بھی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ تمہارے کعبے کو ڈھانے آئے ہیں، بس ڈھائیں گے اور چلے جائیں گے۔ اور جب ابرہہ کا سفیر عبد المطلب کے ساتھ ابرہہ کے پاس پہنچا اور عبد المطلب کو ابرہہ نے پہلی مرتبہ دیکھا تو ان کی قداور شخصیت اور ہینڈسم اور ایڈمائربل پرسنالٹی کو دیکھ کر کافی متاثر ہوا، اور اس نے عزت کے طور پر عبد المطلب کو اپنے برابر میں بٹھایا اور اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہیں۔ تو جب ٹرانسلیٹر نے بتایا کہ عبد المطلب یہاں اپنی بکریاں اور اونٹ واپس لینے آئے ہیں تو ابرہہ کو کافی حیرانی ہوئی، اور اس نے پوچھا کہ میں یہاں تمہارے کعبے پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھ سے یہاں بکریاں اور اونٹ واپس لینے آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ بکریاں اور اونٹ ان کا مالک میں ہوں تو ان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور کعبہ جو کہ اللہ کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ابرہہ کے دل میں عبد المطلب کے لیے جو ان کی شخصیت دیکھ کر عزت پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس نے ان کی بکریاں اور اونٹ واپس کر دیا، اور عبد المطلب جب واپس مکہ پہنچے تو انہوں نے کعبے کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور اس کے بعد تمام اہل قریش اور عبد المطلب قریبی پہاڑیوں پر اپنی حفاظت کے لیے چلے گئے،
اور جب اگلے دن ابرہہ کا لشکر حملے کی غرض سے مزدلفہ اور منع کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو وہیں نفیل بن حبیب جو کہ ایک قیدی کے طور پر موجود تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہاتھی کے کان میں کہا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اس وقت اللہ کے سب سے محفوظ ترین شہر میں موجود ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہاتھی بیٹھ گیا اور جب اس کو شمال، جنوب یا کسی اور طرف چلنے کے لیے کہا جاتا تو وہ چل پڑتا، اور جب کعبے پر حملہ کرنے کے لیے اسے چلایا جاتا تو وہ وہیں بیٹھ جاتا۔ اور اسی دوران دریا کی طرف سے ایک اور معجزہ رونما ہوا کہ ایسے پرندے جنہیں پہلے عربین پیننسولا میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا وہ نمودار ہوئے، جن کے پنجے 100 تھے اور ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، اور ان پرندوں کے گول نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر سایہ کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس سپاہیوں میں سے جس کو بھی یہ پتھر لگتا وہ اسی وقت مر جاتا، اور تمام سپاہیوں کو یہ پتھر نہیں لگے، اور کہا جاتا ہے کہ ابرہہ کے لشکر میں ایک وبا بھی پھیل چکی تھی، اور بعض آرکیولوجسٹ کے نزدیک میں بھی یہ طاعون کی وبا تھی یا اسمال پاکس، اور جس کی وجہ سے ابرہہ کے لشکر میں کافی شدید بھگدڑ مچ گئی اور بہت سے سپاہی جان سے گئے، اور یہ جو زہر تھا ابرہہ کے جسم میں بھی سرایت کر گیا، اور جس کی وجہ سے اس کے جسم کے جو اس کی انگلیوں کے پور تھے وہ لٹرلی جڑنا شروع ہو گئے، اور وہ جب اپنے دارالحکومت مکہ یمن پہنچا تو کافی بری حالت میں تھا، اور اسی بری حالت میں اس نے موت پائی۔ اور اس کے علاوہ ابرہہ کے ہاتھی چلانے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن اسحاق نے بتایا کہ سلمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ان دونوں کو کمزور اور نابینا حالت میں مکہ کے لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اور اس واقعے کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا اس نے ان کی تمام چالوں کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اس واقعے سے یہ بھی حکمت لی جاتی ہے کہ کیونکہ یہ مقابلہ تھا حملہ کرنے والا اس میں ایک عیسائی بادشاہ تھا اور مقابلے میں عرب کے پیگنز تھے جو کہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور ان کے پاس اتنی آرمی بھی نہیں تھی، تو اس وقت حضرت آمنہ جو کہ حرم میں ہی موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ووم میں ہی تھے اور ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے گھر کی حفاظت کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کی، جنہوں نے آگے چل کر کعبے کا محافظ بننا تھا۔ جزاک اللہ۔ جیسے کہ پہلے ذکر بھی ہوا تھا کہ اس میں بس کنکلوژن کی طرف لے کے جا رہا ہوں پریزنٹیشن کو، جو برتھ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پہ جو ایگریمنٹ ہے جس چیزوں پہ تمام سکولرز کا، وہ 2 ہیں جو کہ ٹیکسٹ سے مینشنڈ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ دی ایئر آف دا ایلیفنٹ میں ہوئی ہے۔ باقی جو ایئر آف دا ایلیفنٹ ہے اس کے بارے میں 2 اوپینین ہیں جو زیادہ کیا کہتے ہیں حتمی اوپینین، جب مور کلوزر جس میں کیا کہتے ہیں ہسٹورینس کا زیادہ وہ انحصار ہے، وہ 571 سی ای ہے، لیکن 570 سی ای بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور جو منڈے ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے ریگارڈنگ فاسٹنگ کہ میں منڈے کو فاسٹ کرتا ہوں بیکاز مجھے منڈے کو میں پیدا ہوا اور منڈے کو ہی مجھے نبوت ملی، تو یہ 2 انفارمیشن آلموسٹ اوتھینٹک ہے۔ باقی اگر ڈیٹس کی بات کریں تو دے آر ملٹیپل اوپینینس، 2 ہے، 8 ہے، 9 بھی ہے، 10 بھی ہے اور 12 آف ربیع الاول بھی ہے۔ اس کے بارے میں ہر کسی کے ڈفرینٹ اوپینینس ہیں، ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، البتہ یہ امپورٹنٹ ہے ٹو نو کہ عربز ایٹ دا ٹائم ڈیڈنٹ ہیو اے کیلنڈر، اور اوبیسلی ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جو بچہ ابھی پیدا ہو رہا ہے اس نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، اور اس زمانے میں جو چیزیں یا ڈیٹس یاد کرنے کا جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ اس ایئر سے یاد کیا جاتا تھا، اسی لیے ایئر آف دا ایلیفنٹ سے یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایئر آف دا ایلیفنٹ میں ہوئی، نہیں اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہو اسی سال میں ہوئی۔ اس میں جو ایک اوپینین ہے وہ 30 ڈیز کا ہے، ایک اوپینین 40 ڈیز کا بھی ہے کہ رفلی 30 to 40 ڈیز آفٹر دا ایونٹ جو ابھی صفیہ نے ڈسکس کیا ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔
بس میں اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جو سیرہ ہے ہم نے ابھی ایک چیپٹر پڑھا اس کا، اور انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، باقی اپنے اپنے بک سے بھی لوگ پڑھیں گے. جو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، جو شاید میں نے پہلے بھی کی، میں اس کو ریائٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو سیرہ پڑھنی ہے اس کو صرف ایک ہسٹوریکل نمبرز یا اعداد و شمار کی طرح سے نہیں لکھنا، کیونکہ ہم نے اس سے لیسنز لرن کرنے ہیں. اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یونیورسل فلاسفی ہے، جو کہ کسی بھی ہیومن بینگز آف اینی ایرا، اور خاص طور پہ ہمارے ایرا میں جو کہ فتنوں اور ٹرائلز کا دور ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اڈاپٹ کرنے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. اور جیسے سر ساحل پوٹٹ کہ وی ہیو ٹو انٹرنلائز دا پرسنالٹی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ انڈرسٹینڈ سیرہ فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکی بیہائنڈ دا ڈیسیژنس آف پروفیٹ آف صحابہ. کس موقع پہ وہ خاموش رہے، کس موقع پہ انہوں نے کیا کہا، واٹ ہی ڈیڈ واٹ ہی ناٹ ڈو، اور کس طرح سے لے کے چلے اپنے فالوورس کو، کس طرح سے انہوں نے لا اینڈ آرڈر قائم کیا. اور مطلب ہر، جیسے ہم نے بات کی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہی از انڈیڈ ان کی لینیج بھی دا بیسٹ آف دا بیسٹ لینیج ہے، لیکن ہی از انڈیڈ دا بیسٹ آف دا بیسٹ آف اس. اور ہم نے ان سے لیسنز لرن کرنے ہیں، اور سیرہ کو ہم نے اس طرح سے اسٹڈی کرنا ہے کہ ہم نے صرف فیکٹس اینڈ فگرز یاد نہیں کرنے کہ غزوہ احد میں کیا ہوا اور غزوہ بدر میں کیا ہوا. وی ہیو ٹو لرن دا سائیکالوجی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ، اور جس طرح سے انہوں نے یہ جو ایک نیو میسج کو، اسلام کو 23 ایئرس کے شارٹ سپین میں حجاز میں قائم کیا. اینڈ وی نیڈ ٹو لرن دیئر میتھڈالوجی ایز ویل. جزاک اللہ خیر. وی آر اوپن فار کویشچنز اینڈ آنسرز. ہینڈ ریز کر دیں. کسی کا کوئی سوال نہیں کوئی؟ یہ بہت اچھی پریزنٹ کی، یا بالکل سمجھ نہیں آئی؟ ماشاءاللہ آپ کی ٹیم نے بہت اچھا پریزنٹ کیا. سب سو گئے ہیں شاید عدنان بھائی. سب گم ہو گئے. آپ لوگوں نے اتنا اچھا بیان کیا، اور ان کے میرا حال ہے تمام کنفیوژنز اور سوالات آلریڈی کلیئر ہو چکے ہیں، اس وجہ سے کوئی سوال نہیں کر رہا. اگر کسی نے کوئی اور سوال نہیں کرنا تو میں کچھ چیزیں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک ہینڈ ریز ہوا ہے، مجھے ان کا نام شو نہیں ہو رہا. جن کا ہینڈ ریزڈ ہے وہ پلیز ان میوٹ کر کے بول سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. نے سوال پوچھنا تھا کہ اپنا نام بتائیں گے میں پہلے؟ نے اپنا نام محمد جواد بتائیے. بیگ میرا نام. تو میں نے سوال پوچھا تھا، کمنٹس میں پوچھا تھا کہ حضرت عبد المطلب مسلمان تھے، تو مجھے جو جواب ملا ہے وہ ہاں کا جواب ہے. تو یہ میرا سوال تھا کہ جو ان کے بیٹے ابو طالب، وہ جو میں نے پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب آخری دم تک اپنے والدین مطلب آباء و اجداد کے دین پر ہی رہے، تو وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو حضرت عبد المطلب مسلمان تھے یا نہیں، یہ کنفرم کرنا تھا میں نے. حنان آپ جواب دیں گے کہ میں دوں؟ ہاں میم کائنڈلی آپ دے دیں. اوکے. دیکھیے جی، جو لوگ نبوت کے آنے سے پہلے کے زمانے میں گزر چکے، اور اس زمانے میں گزرے جب ایک نبی کو آئے ہوئے اتنا وقت گزر چکا تھا کہ ان کی تعلیمات آلموسٹ ختم ہو چکی تھیں، اور معاشرے میں بہت سی غلط چیزیں پھیل چکی تھیں، اور ابھی اگلا نبی آیا نہیں تھا، اور اگلے نبی کے آنے سے پہلے وہ وفات پا گئے. ان کے بارے میں ہم کوئی کمنٹ نہیں کرتے. ہم ان کے بارے میں جنرلی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا طور طریقے کیا تھے. اگر وہ موسٹلی پہلے والے نبی کی سنتوں کو اور ان کے رائج کیے ہوئے طریقوں کو فالو کرتے تھے تو ہم مانتے ہیں کہ وہ راہ راست پر تھے. اور اگر ہمیں کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جو کہ ان کی بت پرستی کو ظاہر کرتی ہے تو پھر ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. ادروائز عام طور پہ بہت زیادہ ڈیٹا سیوڈ نہیں ہوتا. اور اب ان کی، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے کن کا سوال کیا تھا؟ عبد المطلب کا. جی، تو ان کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی اتنی وافر کوئی روایات ایسی ملتی نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ ہم کوئی بھی کمنٹ کریں، اور اس کا اس لیے وہاں پہ خاموشی بہتر ہے. جہاں تک بات آ جاتی ہے ابو طالب کی،
چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ پایا، اس لیے ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. وہاں پہ اسپلٹ اوپینین ہے ہماری امت میں، کچھ لوگوں کا ایک الگ خیال ہے اور کچھ لوگوں کا ایک الگ خیال ہے. بہرحال جو میجورٹی امہ کی ہے ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ اور روایات ہیں، اور جو حضرت علی کا بھی اپنے باپ کی وراثت نہ لینا، کیونکہ ظاہر ہے ایک مسلمان ایک کافر کا وارث نہیں ہوتا، اسی طرح ایک کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ والی روایات جو ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں انہوں نے آخری الفاظ یہ کہتے کہ اپنے آبا و اجداد کو دین پہ، تو غالباً وہ روایات صحیح ہیں. بہرحال لیکن اس بات پہ پھر بھی ہم الجھیں گے نہیں، اگر کوئی لوگ ان کو نہیں ماننا چاہتے تو وہ اس سے ہم میں سے کسی کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اروپ نے ہینڈ ریز کیا. جی اروپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہاں پہ نا یہ آئی وانٹ ٹو ایڈ اے پوائنٹ کہ میں نے یہ اسٹڈی کیا تھا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ جو حضرت عبد المطلب تھے یہ بیسکلی مونوتھزم پہ بلیو کرتے تھے اور جو دین ابراہیمی ہے اس کو فالو کرتے تھے. تو ابھی تک پروفٹ ہوڈ تو کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے جی وہ تو ان کی اولاد میں سے آگے آنا تھا. تو اس سے بالکل. پہلے جو لاسٹ والے نبیوں کو فالو کرے گا اس کو ہم مسلم ہی کہیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس حساب سے وہ مسلم ہی ہوئے. ٹھیک ہے بالکل ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے ان کی بت پرستی والی کوئی ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ روایات ان کی مذہبی یا جو عبادات کے حوالے سے بہت زیادہ روایات تو نہیں ملتی، کیونکہ لیکن جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اسٹڈی کیا ہے جس میں ان کا موحد ہونا ثابت ہوتا ہے، تو اس کے ماننے میں جی کوئی حرج نہیں یقیناً. اوکے. اچھا یہاں پہ نا میں کچھ چیزیں، ماشاءاللہ آپ کی ٹیم نے بہت اچھی تیاری کی تھی اور اتنے پیارے طریقے سے آپ میں سے ہر ٹیم ممبر نے بتایا کہ سن کے بھی لطف آیا، اور بہت ساری چیزیں دوبارہ سے اثر نو دہرائی گئیں اور بڑا مزہ آیا. اور مجھے امید ہے کہ جتنا مجھے مزہ آیا ہمارے باقی تمام ساتھیوں نے بھی اس کو اتنا ہی انجوائے کیا ہوگا. کچھ پوائنٹس ہیں جن کو میں ضرور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی طرف آپ توجہ ضرور دیں. سب سے پہلے ایک چیز تو یہ کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، ان کی روایت ہے کہ انبیاء کا جو نسب ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نسب پاک تھا، اور ان کی پوری لینیج میں کوئی بھی شخص ولد الزنا نہیں تھا، مطلب زنا کی پیداوار نہیں تھا. تو ان کی تمام آباء و اجداد میں یہ شرافت و نجابت پائی جاتی تھی کہ وہ کسی قسم کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور ان چیزوں میں جانے والے نہیں ہیں. تو یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ. اللہ تعالیٰ نے اگر خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام کیا عصمت کا، کہ وہ ان کی نجابت، ان کی شرافت، ان کی ایک ایک بات کا، تو اس کا مطلب یہ چیز بہت اہم ہے اپنی زندگی میں اپنی عصمت کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بھی اسی طرح بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہم سمجھا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ جانتے ہیں کہ سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ جو جینز ہیں وہ آپ کے جس طرح سے چلتے ہیں، آپ بہت ساری کیریکٹرسٹکس بھی اپنے آباء و اجداد سے انہیرٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو جب ہم دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں ڈیٹیلز اویلیبل ہیں، ان کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بڑی ینگ ایج سے ہی وہ تمام جو تھے ان کی نفسیات میں یہ چیز تھی کہ لوگوں کا درد رکھنے والے تھے. اور جس عمر میں جیسے 14 15 16 18 20 یہ جو کھلنڈرے پن والی عمر ہوتی ہے جس میں لڑکے لہو و لعب میں اور شغل میلے میں، جس کو ہم عام الفاظ میں بولتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اس عمر میں بھی غور و فکر، تدبر، سوچ اور اس طرح کی چیزیں رکھتے تھے. فار ایگزامپل جیسے کوئی صحیح کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ دیکھتے ہیں بڑی ینگ ایج میں انہوں نے دارالندوہ قائم کرنا، پارلیمنٹ قائم کرنا اور قبائل کو اکٹھا کرنا. بکھرے ہوئے قریش کے جو تھے قبائل، ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا، یونٹی کرنے کی کوشش، اور پھر آپس میں ان کی رسپانسبلٹیز، ایک مینیجیریل ان کا مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے، چیزوں کو مینیج کرنا کہ اچھا لوا کا پرچم اس کو دیا جائے اور شکایت اس کو دی جائے، اس طرح مختلف چیزوں کو، رسپانسبلٹیز کو آپس میں بانٹنا، اور ایک بڑی اچھی سی پرسنالٹی نظر آتی ہے. اسی طرح پھر ہم جب
ہاشم کو دیکھتے ہیں جو پردادا لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی ہم اسی طرح نظر آتے ہیں کہ ٹریڈ کے راؤٹس وغیرہ، مطلب ایون شادی سے پہلے کی عمر جو تھی، حالانکہ اس وقت تو شادیاں بھی چھوٹی عمر میں ہو جاتی تھی، اس عمر میں بھی excuse me، ہیلو. جی جی سوری میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے اوکے. اس ایج میں بھی شادی سے پہلے والا جو ٹائم تھا، ہاشم کی فکر کن چیزوں میں تھی کہ کس طرح سے ٹریڈ راؤٹس کو اپنے سیو کیا جائے، اپنی قوم کا بھلا کیا جائے، قوم کو جو کہ ڈیزرٹ میں رہتی ہیں ان کے لیے راستے کیسے پرسکون بنائے جائے. اور جس طرح ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مختلف جو راؤٹس تھے، ٹریڈ راؤٹس اپنے اپنے اور بھائیوں میں ڈیوائڈ کر کے، اور بادشاہوں کے ساتھ ملاقات کر کے، امن معاہدے کر کے، اور ان چیزوں کے انتظامات اور انسرام جو ہے ان کو بہتر بنایا. سو بڑی بات ہے کہ آپ کو بڑی ینگ ایج سے اتنی میچور سوچ ہو، آپ چیزوں کے اوپر سوچ رہے ہیں، کریئر پہ سوچ رہے ہیں، اور فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے. پھر اسی طرح ان کی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کی چوائس آف لائف پارٹنر تھی، وہ بھی اتنی میچور ان کی نظر آتی ہے کہ جب سفر کے واپسی پہ ایک جب یثرب میں جن خاتون سے انہوں نے شادی کی، سلمہ بنت عمر، ان کو دیکھا تو پسند کیسے کس چیز پہ کیا، وہ بھی بزنس وومن تھی. مدینہ میں جب یہ پہنچے ہیں، یثرب جو کہلاتا تھا تب، ہاشم جب یثرب پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا ایک خاتون بہت اچھے طریقے سے ڈیلنگ کر رہی ہے مردوں کے ساتھ، اور تجارت کے ایک ایک معاملے کو دیکھ رہی ہے، ہر حساب کتاب ہر چیز کے اوپر اس کی انتظام و انصرام کے اوپر پوری پوری نظر ہے، پوری گرپ ہے. اور جس طرح کہ عام طور پہ خواتین میں یہ چیز نہیں ہوتی. اور انہوں نے فوری طور پہ سوال کیا کہ کیا ان خاتون کی شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ شادی کرنا نہیں چاہتی. تو پوچھا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ تو کہا گیا کہ ان کو اپنی آزادی بہت پسند ہے، یہ قید نہیں رہنا چاہتی. تو ہاشم نے رشتہ بھیجا. آپ یہ دیکھیں، ان ایک عورت کو پسند کریں اس کی کوالٹیز کی وجہ سے، یہ نہیں کہ پیسے کی وجہ سے، یہ نہیں کہ حسن کی وجہ سے، یہ نہیں کہ خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبیاں. بڑی بات ہے جو کہ آج کل سب سے زیادہ اوور لکڈ چیز یہی ہوتی ہے. تو پھر جب شادی کا پیغام دیتے ہیں ان کو، سلمہ کو، تو وہ شرط رکھتی ہیں کہ میرے پہ یہ روک ٹوک نہیں ہوگی، مجھے پابندی پسند نہیں ہے، میں اپنی آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور میں یہیں پہ رہنا، اپنا جو بھی بزنس انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں گی. تو ہاشم نے اس چیز کو قبول کیا. مطلب اس ٹائم پہ بھی، حالانکہ وہ ہم اس زمانے کی جو ہسٹری دیکھتے ہیں تو عورتیں سپریسڈ سمجھی جاتی تھی، مگر اس خاندان کے مرد ہم دیکھتے ہیں وہ فہم و فراست والے تھے، اور وہ عزت دینے والے تھے، اپنی عزت کروانا جانتے تھے، دوسروں کو عزت دینا چاہتے تھے. تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں آپ کے بلڈ میں رن کرتی ہیں. تو ہاشم نے جب اس خاتون کی یہ خوبیاں دیکھ لی اور یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے انہی سے شادی کرنی ہے، کیونکہ مجھے ایسا سمجھدار لائف پارٹنر ہی چاہیے، تو انہوں نے اگری کیا کہ ٹھیک ہے آپ کی خواہش کے مطابق یہ ہوگا. اور اسی طرح کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شادی کے بعد یہ کچھ عرصہ آ کے مکہ میں رہی تھیں، اور ان کے مطلب فیملی وغیرہ جانتے ہیں کہ شادی سے آگاہ تھے، اور پھر کچھ عرصہ رہ کے واپس اپنے میکے میں، کیونکہ ایگریمنٹ ہی ہوا تھا کہ وہ وہاں پہ رہیں گی. غالباً کچھ ایسا ہی ڈیسائیڈ ہوا ہوگا کہ آتے جاتے ملتے رہیں گے، مگر وہ جیسے انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی تھیں یا اپنا بزنس رن کرنا چاہتی تھی، تو اس کے لیے ہاشم نے ان کو روکا. اچھا، پھر ان کا حضرت سلمہ بنت عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی لگتی ہیں، انڈیپینڈنٹ خاتون ہے مگر پوزیسو نہیں ہے. اب کیونکہ جس وقت ہاشم کی تو ہو گئی ڈیتھ، اور مطلب کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہاں بیٹا بھی اب بڑا ہو چکا ہے، 8 سال کا بچہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے خواہش کی کہ میں اپنے بھتیجے کو لے آؤں. مطلب جا کے ملیں سلمہ سے، ان سے کہتے ہیں کہ میں دیکھیے میں ان کو لینے آیا ہوں. اب ظاہر ہے باپ کے خاندان کا نام ایک الگ بات ہوتی ہے، تو بچہ کیوں ننیال میں رہے، تو اپنے قبیلے کا سردار ہے تو اس کو وہیں اپنے قبیلے میں جانا چاہیے. تو اس ماں جس کا ایک ہی بیٹا ہو، شوہر کی وفات ہو گئی ہو، اس کے لیے اٹیچمنٹ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، اور حضرت سلمہ کو اٹیچمنٹ تھی بیٹے سے. اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت مشکل ہے اس فیصلے کو، مطلب اس بیٹے کو بھیج دینا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے ساتھ میری خوشیاں، میری زندگی جڑی ہوئی ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ محروم ہو. تو
انہوں نے جو حضرت سلمہ تھی اس وقت ان کی سمجھداری دیکھیں کہ 8 سال کا بچہ ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم ڈیسیژن میکنگ میں اپنے بچوں کو شامل کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو بڑے ٹین ایجرز 18-19 سال کے بچے کو بھی اس قابل نہیں سمجھایا جاتا، خیر بچہ نہیں ہوتا وہ نوجوان ہوتا ہے، تو اس چیز کو نہیں کوئی سمجھایا جاتا کہ اس کو ڈیسیژن میکنگ میں شامل کیا جائے، جبکہ وہ اچھا ہمارے یہاں پہ عام طور پہ جو اسٹرانگ ویمن ہیں یا اسٹرانگ مین ہیں اپنی فہم و فراست میں مانے جاتے ہیں، وہ تو بالکل ہی اپنے بچوں کو ڈیسیژن میکنگ میں نہیں شامل کرتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت عقل مند ہیں، دنیا ہمیں بہت عقل مند سمجھتی ہے۔ لیکن یہ حضرت سلمہ کو ہم دیکھتے ہیں، بے شک یہ بہت فہم و فراست والی تھی، بے شک یہ ایموشنلی بہت اٹیچ تھی، بے شک یہ نہیں چاہتی تھی، مطلب دونوں چیزوں کو دیکھ لی تھی کہ میرے شوہر کے بھائی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی بھی ویٹیج ہے، لیکن میری اپنی بھی ایک اٹیچمنٹ ہے، اور لیکن پریجوڈس بھی نہیں تھا کہ میں کیسے بچہ ددھیال کو دے دوں، ایسی بھی کوئی پریجوڈس بھی نظر نہیں آتی، تو سمپلی وہ بچے سے کہتی ہیں چلو اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو میں اس کا فیصلہ قبول کروں گی۔ اور اچھا بیٹے کو شیبہ، وہی جو آگے چل کے اب عبد المطلب بننے والے ہیں، شیبہ، ان سے پوچھا جاتا ہے۔ شیبہ کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے حکم کے بغیر نہیں میں جانا چاہوں گا، تو ایک اوبیڈینس بھی نظر آتی ہے کہ اتنی سی ایج میں بھی نہ وہ ضد کہ نہیں مجھے ماں کے بغیر نہیں رہنا، میں روؤں یا ضد کروں یا ایسی۔ 8 سال کے بچوں کو ہم کافی ضدیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس قسم کی چیزیں، لیکن وہ ہمیں وہاں نظر نہیں آئی۔ تو ان کا بھی جو رسپانس ہے شیبہ کا، وہ بھی بہت سلجھا ہوا میچور جواب نظر آتا ہے۔ اور خیر پھر مطلب انسسٹ کرتے ہیں، بچہ اپنی ماں کے اوپر اپنا فیصلہ چھوڑتا ہے، اور ماں دیکھتی ہے کہ بیٹے کی بہتری اس میں ہے، اور ماں الاؤ کرتی ہے، اور اس طرح ایک اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے، کوئی جھگڑا نہیں، اور اچھے طریقے سے عبد المطلب جو ہیں وہ اپنے چچا مطلب کے ساتھ مکہ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے۔ اور پھر عبد المطلب کو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی وہی دانش مندی، بجائے دوسرے لڑکوں کی طرح شور و شغب میں دوسرے لحاف کاموں میں لگنے کی بجائے ان کی سوچ و بچار کیا ہے کہ اس علاقے میں پانی کا مسئلہ ہے، اور زمزم کا کنواں تھا تو وہ کہاں گیا، اور وہ بنو جرہم جو اس کو کنویں کو پاٹ گئے تھے، اور اس کی تلاش، اور یہ بھی قوم اور قبیلے کی بہتری کے اقدامات کے اوپر سوچ رہے۔ تو وہ جو ایک فیملی میں چلتی چلی آ رہی ہے کہ اس فیملی کے مرد سمجھداری میں بھی یکتا ہے، اچھا خوبصورتی میں بھی یکتا ہے، بہت حسین مرد بھی تھے یہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت آدمی ہو اور باکردار ہو، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قوم کا درد بھی رکھتا ہو، مطلب صرف اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچنے والے۔ تو یہ ساری کوالٹیز اس فیملی میں اب رن کرتی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح آگے عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی پڑھنے کو ملتا ہے کہ بہت حسین نوجوان تھے، اور بہت سی خواتین ان سے شادی کرنے کی خواہش مند بھی تھیں، اور چونکہ اس زمانے میں سوسائٹی ایسی تھی کہ شادی کے بغیر بھی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی خواہش کا برملا اظہار کر چکی تھی، اور ان خواتین کی طرف سے اظہار کے باوجود عبداللہ جواب دیتے ہیں کہ میں اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں بغیر شادی کے کسی کے ساتھ تعلقات استوار کروں۔ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں نا، اس میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن جب کہیں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ کے عرش میں کے سائے تلے 7 قسم کے لوگوں کو اس سائے میں جگہ ملے گی، اور اس میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو کوئی خاندانی عورت گناہ کی دعوت دے، لیکن وہ اس وجہ سے اس کی دعوت کو قبول نہ کرے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ خاتون کی طرف سے ایڈوانسمنٹ مشکل ہوتی ہے اور بندے کی طرف سے ریزسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بہت خاص ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی میں یہ چند چیزیں بہت خاص نظر آتی ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ اپنے پیاروں میں یہ خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے۔
یہاں پہ میں اس کو کنکلوڈ کرتی ہوں ان نوٹس پہ. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں. جی محمد عمران. جی السلام علیکم. جزاک اللہ, آپ لوگوں کی بہت اچھا ایکسپلین کیا. آئی ریلی انجوائڈ being with you guys. میں بس اتنا ہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں اس پوری اسٹوری کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدر کس طرح اپنا پلان کر رہی تھی کہ حضرت عبد المطلب کا مدینہ میں قیام کرنا, اور ایون حضرت آمینہ کا بھی مدینہ سے ہونا ایک لنک کو اسٹیبلش کر رہا تھا مدینہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کے. یہ فیوچر میں ایک ہجرہ ہونی تھی, اور اس ہجرہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ سارا پلان ایکشن میں آ رہا تھا. آئی ول ایڈ اونلی دس نوٹ. یہ مجھے ایک ڈائمینشن یہ سین نظر آ رہی تھی آپ کے پوری ٹاک میں بھی. میں وہ پارٹ مس کر دیا جہاں آپ نے اس کا ذکر کیا, بٹ دس واز ریلی امپورٹنٹ تھنگ ٹو ایڈ. جی جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ مینشن کیا. بالکل اسی طرح سے اسی طرح جو بہت بیٹلز ہیں, بہت وار ہے جسٹ بیفور مدینہ, ہجرت سے پہلے جو ہوئی تھی مدینہ کے اپنی ٹرائبس کے درمیان, جس سے وہ کافی ویک ہو گئے تھے. وہ بھی ایک سٹیپنگ سٹون تھا. ہجرت سے پہلے وہ نہ ہوتی تو ہجرت اس طرح اسموتھلی نہیں ہو سکتی تھی. اوبیسلی اللہ کی قدر تو ایچ اینڈ ایوری جو ہے مومنٹ اس میں شامل تھی. جزاک اللہ فار شیئرنگ. جی اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں, یہاں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کی شرکت کا, اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنے گروپ ممبرس کو, باقیوں کو بھی انکریج کریں کہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سیرا سیشنز کو اٹینڈ کریں, کیونکہ یہ ہمارا ایک